الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک 21 سیشنز کا ایک سیریز ہم نے کمپلیٹ کی تھی، حجۃ الوداع کو بھی ڈسکس کیا تھا، تو وہاں سے تھوڑا سا میں اس کو اب گیٹ اپ کرتا ہوں اور وہاں سے ہم آگے اس کو لے کے کنٹینیو کرتے ہیں۔ تو ایک حدیث ہے جو صحیح مسلم کے اندر ہے، کتاب الحج کے 2950 نمبر حدیث ہے، اور کبھی بھی آپ کو کہیں پر آن لائن یا کوئی ویب سائٹ کے اوپر کبھی کوئی حدیث کے نمبرز کبھی سننے کو ملیں تو یہ مائنڈ میں رکھیں کہ نمبرز اکارڈنگ ٹو پبلیکیشن وہ تھوڑا بہت آلٹر ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال جس ریفرنس کو میں یوز کر رہا ہوں دارالسلام کا، ان کے حدیث نمبر 2950 کے اندر جعفر بن محمد جو ہیں وہ اپنے والد سے روایت کر رہے ہیں کہ ہم جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ یہ وہ وقت ہے جب جابر بن عبداللہ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بالکل ایک ینگ نوجوان تھے، اور اب وہ بالکل بڑھاپے پہ چلے گئے ہیں اور ضعیف ہو گئے ہیں اور اندھے ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ جو راوی ہیں انہوں نے بات جو اپنے والد سے منسوب کر رہے ہیں، تو ان کے جو والد تھے جب انہوں نے آ کے اپنا تعارف کروایا تھا جابر بن عبداللہ کا، تو جابر عبداللہ کو نن سی، تو انہوں نے ان کو پاس بلایا تھا، ان کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا اور ان کے سینے پہ بھی ہاتھ رکھا تھا، یہ بلیس کرنے کا اور پیار کر دینے کا ایک انداز تھا ان کا۔ اور ہم نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حج کا خطبہ تھا اس کے بارے میں بتائیں۔ اب گوئنگ بیک ڈیکیڈز، کتنی ڈیکیڈز گزر گئی ہیں اس واقعے کو، لیکن وہ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ اور یہ جو میں روایت بتا رہا ہوں نا، یہ صحیح مسلم کی یہ ون آف دا موسٹ لینتھیسٹ احادیث ہے۔ یہ ایک مسکنسیپشن ہے ہماری کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا تھا، جبکہ وہ ایکچولی ایک خطبہ عرفات کا بھی تھا اور کئی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موقعوں کے اوپر خطبہ دیتے رہے تھے۔ تو مین ورڈز اسی خطبے کے ہیں جو یوم النحر بھی ہے اور یوم عرفات جو ہے۔ تو اس طرح انہوں نے بتایا کہ اس طرح جب سورج جو تھا وہ اب ایک خاص مقام پہ پہنچ گیا، ڈھلنا شروع ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصفہ اپنی اونٹنی بلوائی، اور قصفہ اونٹنی کو بلا کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وادی تھی اس کے بالکل سینٹر میں پہنچتے ہیں، اور یہاں پہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہیں۔ اب خطبہ جو ہے وہ اٹ سیلف اس کے اور بہت سارے الفاظ ہیں، لیکن میں خطبہ کیونکہ ہمارا ٹاپک ایکسکلوسیو ایک خاص ٹاپک ہے، تو اس لیے خطبے کے اب ایک کنکلوڈنگ ورڈز کی طرف میں آؤں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں لوگوں کو اہمیت بتائی کہ مسلمان ہونے کی اور ایک دوسرے کی جان کی کیا اہمیت ہے، اہمیت بتائی اس ذمہ داری کے اوپر کہ عورتوں کے حقوق کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہے، اہمیت بتائی اس بات کی کہ سود اور جو بلڈ شیڈ تھا اس سے تم لوگوں نے اب کس طرح سے دور رہنا ہے، اور وہ جاہلیت والے کام جو ہے نا وہ اب دوبارہ سے نہیں ہوں گے دوبارہ۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت بتائی کہ غلاموں کے ساتھ جو ویکر کمیونٹیز ہوتی ہیں سوسائٹی کی، ان کے ساتھ کس طرح تم لوگوں نے خیال رکھنا ہے ان کا، اور اسلام کا پیغام دینا ہے۔ اور یہ مائنڈ میں رکھیں کہ یہ جب موقع تھا تو لاکھ، سوا لاکھ اور 1,44,000 1,44,000 تک کے بھی ملٹیپل فگرز آتے ہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے جب مکہ کا پورا شہر جو تھا وہ اوور ویلم ہو گیا تھا، سرنڈر کیا تھا انہوں نے جب مسلمان 10,000 کی فوج آئی تھی، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اتنا زیادہ یہ اوور ویلمنگ ہے، ہم مقابلہ ہی نہیں کر سکتے۔ وہ وقت تھا کہ جب 3,000 کا لشکر گیا تھا مدینہ، اور احد کا جو بیک گراؤنڈ تھا کہ 3,000 کا کاؤنٹ جو تھا وہ ایک ہیوج کاؤنٹ تھا، 3,000 کا۔ تقریباً سارے مرد جو ہیں وہ مدینہ کے ملا کے بھی وہ 1,000 کا کاؤنٹ بنا تھا، منافقین ملا کے بھی۔ تو اسی زمانے کو امیجن کریں کہ جب 1,25,000 کی بات ہو رہی ہے تو کیا منظر ہوگا، وہ کس قدر آبادی آئی ہوگی۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً پوری امت کھنچ کے آئی ہوئی تھی، پوری امت جو تھی وہ حج تقریباً کرنے آ گئی ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور کے اندر، اور بلک آف دا پیپل وہ تھے جنہوں نے پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر دیکھا بھی تھا۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آگے اسلام کی جو بنیادی اور اہم باتیں ہیں وہ ساری رکھیں، ساری باتیں اسلام کی بنیادی جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھیں، اور اس کے کنکلوڈنگ لائنز کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ، ایک چیز میں تمہارے مابین چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہو تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ، وہ ہے اللہ کی کتاب۔ یہ ہدایت ہے، یہ کمپلیٹ ہدایت ہے، یہ اس کے ہوتے ہوئے تم لوگ گمراہ نہیں ہو سکتے۔
اس میں سرٹیفکیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی دیتے ہوئے جا رہے ہیں. اور سارا خطبہ ساری بات کہنے کے بعد جو آخری بات یہ کہی تھی تو کنکلوڈ کریں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوال کے اوپر. وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ. اور اب تم سے جب پوچھا جائے گا میرے بارے میں، میرا ایک ڈیوٹی تھی، میرا ایک مشن تھا، میرا ایک پرپس تھا، اور جب تم سے پوچھا جائے گا کہ اس شخص نے آ کے اپنی ذمہ داری پوری دکھائی کہ نہیں دکھائی، یعنی کہ رسالت کی، پیغام پہنچانے کی، نبی ہونے کی، غیب کی خبریں دینے کی، اللہ کے دین کو کھل کے بیان کرنے کی ذمہ داری پوری طرح پہنچائی تھی کہ نہیں پہنچائی تھی. اینڈ اٹ از ناٹ جسٹ دس مومنٹ. وہ لمحہ جس دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی آئی تھی، اور خاص طور پہ اس کے بعد جب دوسری وحی آئی تھی، جب کہہ دیا گیا تھا قم فانذر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اب کھڑے ہوں اور جا کے انذار کریں، آپ لوگوں کو وارن کرنا شروع کریں. آپ اس دن سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جد و جہد شروع کی تھی، اینڈ آفٹر آل دیز ایئرس، یہ 22-23 سال کا جو جرنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمپلیٹ کی تھی، تو اس کے اوپر یہ تھا کہ کیا وہ جو ڈیوٹی میرے اوپر تھی، کیا وہ میں نے پہنچا دیا تم تک کہ نہیں پہنچایا؟ اس کے بارے میں تم لوگ کیا کہو گے؟ تو تمام لوگوں نے کہا دیا نشہد انک، ہم اس بات کے اوپر گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا ہے، قد بلغت و ادیت و نصحت، کہ آپ نے پوری طرح سے حق پہنچا دیا، بات واضح کر دی اور نصیحت کا حق ادا کیا آپ نے. ہم اس بات کے اوپر گواہ ہیں. تو ان تمام لوگوں کو گواہ رکھ کے، اور جب یہ جواب آیا ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر ایک کہہ سکتے ہیں نا کہ کس قدر ایک سکون کا لمحہ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا، اپنی شہادت والی انگلی اٹھا کے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا اللہم اشہد، اے اللہ تعالیٰ اب آپ اس بات کے اوپر گواہ رہنا. اللہم اشہد، اے اللہ تعالیٰ آپ اس بات کے اوپر گواہ رہنا. ثلاث مرتن، 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو گوایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات پہ گواہ رہنا میں نے اپنی ذمہ داری پوری پہنچا دی ہے. اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر آپ گواہ رہنا کہ میں نے اپنی ذمہ داری جو تھی پوری طرح پہنچا دی. اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر گواہ رہنا کہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری طرح پہنچا دی. یہ اس بات کی ٹیسٹیفیکیشن دے رہے ہیں، یہ ٹیسٹیمونی دے رہے ہیں اس بات کی. اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث ہے، کیونکہ یہ حدیث بہت ساری کتابوں کے اندر آتی ہے. تو صحیح بخاری کی میرے پاس کتاب الجنائز 1741 کے اندر حدیث ہے. صحیح بخاری کی جو اب حدیث ہم ڈسکس کریں وہ ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور اس کے بھی ہم صرف آخری پارٹ کو ڈسکس کریں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیم سوال پوچھ لیا، کیا میں نے پیغام پہنچا دیا، اور لوگوں نے کہہ دیا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس بات کو پہنچا دیا، تو اس میں اضافی طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور ورڈز بھی بولے تھے. وہ ورڈز جو ہے نا وہ بہت اہمیت کے حامل ہیں اس بات کے اوپر کہنے کے بعد کہ اللہم اشہد، اللہ تعالیٰ آپ اس بات کے اوپر گواہ رہنا. فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ غَائِبًا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا اب لازم ہے ان سب کے اوپر جو یہاں موجود ہیں، ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ ان تک پہنچائیں گے جو یہاں پر نہیں موجود. کون لوگ موجود تھے؟ وہ 1,00,000 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ جتنا بھی، کہ کیا کون نہیں تھے یہاں پہ موجود؟ انسانیت جو ریمیننگ ہے وہ موجود نہیں تھی یہاں پہ باقی لوگ موجود نہیں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کو کنکلوڈ نہیں کیا وہاں پہ کہ بس میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا، بلکہ آگے ایک ٹرانسفر کی ذمہ داری. کیونکہ حج کے موقع کے اوپر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ایک نہیں ملٹیپل ٹائم دہرایا تھا کہ شاید یہ آخری ہماری ملاقات ہوگی، اس کے بعد ہماری ملاقات نہ ہو. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو دہرایا تھا، ملٹیپل ٹائمز دہرایا تھا یہ والا، کہ کوئی سوال پوچھنا ہے، کوئی دین کی بات پوچھنی ہے تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اب اس موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹ از ناٹ کہ یہاں پہ بات ختم ہو گئی کہ بس ٹھیک ہے میں نے پیغام پہنچا دیا، بس ٹھیک ہے، ڈیوٹی ڈن اینڈ ویل پرفارمڈ، یہ نہیں ہوا. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ذمہ داری دے دی کہ اب جو یہاں پہ موجود ہیں ان کے اوپر ذمہ داری ہے کہ انہوں نے اس پیغام کو پہنچانا ہے ان تک جو یہاں پر موجود نہیں ہیں. اس سے یہ پتہ لگتا ہے ہمیں کہ وہ جو رسالت کا سلسلہ تھا، وہ جو چین تھی پروفٹ ہوڈ کی، میسنجر شپ کی، وہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ختم نبوت کے اوپر جا کے وہ اب سلسلہ سرے سے ختم ہو گیا. پیغام کمپلیٹ، اسلام کمپلیٹ. اس کا ثبوت کیا ہے؟ اسی موقع کے اوپر فوراً تھوڑی لمحے کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہو گئی، جس کے اندر
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن ہم نے تمہارے اوپر تمہارا دین جو ہے، ہمارا دین جو ہے وہ مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت جو ہے اس کو تمام کر دیا، کمپلیشن ہے یہ میری نعمت کا، اور اسلام کو ہی دین کے طور کے اوپر، اے وے آف لائف کے اوپر، اے وے آف ورشپ کے اوپر، اے پرپز آف لائف کے اوپر ہی ایکسیپٹنس ہے صرف۔ یہ سیل کر دیا گیا تھا اس میسج کو اس دن۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں معلوم کروایا کہ کیا میں نے پیغام پہنچا دیا، ٹیسٹیفائڈ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پہنچا دیا کہ یہ جو کتاب اللہ اور یہ جو پیغام ہے اس کو تم لوگوں نے اب پہنچانا ہے آگے، کمپلیٹ ہو گئی بات، کنکلوڈ ہو گئی۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ دین جو ہے وہ مکمل ہو گیا، تمام احکامات جو دین کے تھے وہ نازل ہو گئے، اور اسلام دس از دا اونلی وے آف سیلویشن ناؤ، دس از دا اونلی وے آف سیلویشن، نجات کا بس ایک ہی اب راستہ ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرخرو ہوئے اللہ تعالیٰ کے ہاں، وہ صحابہ جنہوں نے ساری محنت کی اور اسلام کو آگے تک پہنچانے کی ذمہ داری اٹھائی، وہ سرخرو ہوئے تمام مشکلات کے باوجود، چاہے وہ انٹرنل تھی مشکلات یا وہ ایکسٹرنل تھی، باہر کے لوگوں کی طرف سے فتنہ تھا، فساد تھا، مشکلات تھیں، یا مسلمانوں کے اپنے اندر منافق اور غدار تھے، کیا کیا حالات سے گزرتے ہوئی امت آئی، لیکن اسلام کا پیغام جو تھا اس کو ایک ذمہ داری کے طور کے اوپر نبھاتے رہے۔ اور جو مثال کے طور پہ میں بیٹھ کے یہاں پہ پاکستان میں بات کر رہا ہوں، میجورٹی ہمارے لسنرز پاکستان میں، ہو سکتا ہے کچھ انڈیا کے ہوں، ہو سکتا ہے کچھ یورپ یا کہیں اور کے بھی ہوں، پرپزلی اس کو اس ٹائم کے اوپر سلیکٹ کیا ہے تاکہ میکسیمم لوگوں کے لیے ایزی ہو۔ سیرہ والے کلاسز کے اندر جو لوگ آسٹریلیا کے تھے وہ کہتے تھے کہ بہت لیٹ ہو گیا ہے، جو لوگ یورپ یا اس سائڈ کے اوپر ہوتے تھے ان کے اپنے ایکسکیوز ہوتے تھے، تو ہم نے سیٹرڈے کا یہاں پہ ہمارا 2 بجے کا ٹائم اس لیے رکھا ہے سو دیٹ میکسیمم لوگ جو ہیں وہ اس کو اٹینڈ کر سکیں۔ تو جو کوئی جہاں کہیں بھی ہے اور آپ لوگوں کے حد تک جو بھی سورس تھا اسلام کے پہنچانے کا، جو بھی سورس بنا تھا، چاہے وہ کسی علاقے کے اندر مسلمان فوجیں ہی آئی تھیں فتوحات کرتی ہوئی اور بعد میں ایک خاص علاقے کے لوگ مسلمان ہو گئے، یا وہ علاقہ جو تھا وہ اسلام کی ویسے جنرل تبلیغ سے ہوا، یا وہاں پہ مسلمانوں نے تو کوئی کارنامہ نہیں کیا لیکن وہاں کے جو لوگ تھے وہی اسلام کی روشنی سے اپنے آپ کو منور کر سکے۔ ان تمام صورتوں کے اندر کیا پوزیشن کیا ہے کہ اس وقت الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ اس کا جو بھی ریزن بنا کہ آج سے کوئی 900 سال پہلے جو فور فادرز تھے ان میں سے کسی شخص نے اسلام قبول کیا اور وہ شخص ذریعہ بنا اسلام نسلوں کے اندر اسلام کو آنے کا، جس کا جو بھی سورس بنا تھا۔ اس وقت کی اپوزیشن یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں، پڑھا لکھا مسلمان ہوں، آپ سب پڑھے لکھے مسلمان ہیں، اور آپ سب کے اوپر یہ بات ایک بہت بڑی ذمہ داری کے طور کے اوپر ہے۔ یہ بات جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت کے اندر ان کی بات ایک یہودی کے ساتھ ہوئی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ آپ کے قرآن کے اندر ایک آیت ایسی ہے کہ اگر وہ ہم پہ نازل ہوئی ہوتی ہے نا تو ہم اس کو ایک ایکسٹرا سیلیبریشن کے طور پہ مناتے ہیں، ہمارے لیے وہ ایک ایکسٹرا ڈے ہوتا ہے، یا ایکسٹرا ہم اس کو سیپریٹ کرتے ہیں باقی عید کی اور جو باقی عید الاضحیٰ کی سیلیبریشن کے اوپر۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے ظاہری بات ہے بڑا تجسس ہوا کہ وہ بندہ کوٹ کر رہا ہے جو قرآن کو مانتا نہیں ہے لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر ایک ایسی آیت ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس نے اسی سورہ مائدہ کی آیت کے بعد میں کہا تھا کہ اس چیز کو ہم لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں، الگ سے سیلیبریٹ کرتے ہیں اسے، کہ یہ وہ دن ہے جس دن دین مکمل ہو گیا، نعمت تمام ہو گئی ہے، یہ فائنلٹی پہ پہنچی ہے بات، جو ہزاروں سالوں کا ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا، فائنلٹی کے اوپر وہ بات پہنچی ہے۔ تو یہ بات جو ہے نا یہاں پہ فرسٹ تھنگ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری لگا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں۔ اب ذرا سوچیں اس چیز کو، پہلے ایک ایگزامپل لیتے ہیں ہم لوگ اور پھر اس کے بعد اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ہم لوگ کہ قیامت والے دن جب تمام انسانیت جو ہے وہ اللہ کے سامنے پیش ہوگی۔ اس وقت دنیا کے جو 8.2 ارب جو ہیں وہ بھی موجود ہوں گے اللہ کے سامنے، جو آگے پیدا ہونے وہ بھی، جو فوت ہو چکے ہیں وہ بھی، ہمیں تو کاؤنٹ بھی نہیں پتا، ہم تو صحیح ٹوٹل ایسٹیمیٹ بھی نہیں کر سکے، لیکن اربوں کے حساب سے جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ سب اللہ کے سامنے موجود ہیں، وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں، اور وہاں پر
اللہ تعالیٰ جب عدالت لگائیں گے اپنی تو اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو اکاؤنٹیبل کرنا شروع کرنا ہے. اس سارے معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو اکاؤنٹیبل کرنا شروع کرنا ہے. ہاں جی آپ کا کیا ایکسکیوز تھا, آپ کا کیا ایکسکیوز تھا, آپ کا کیا ایکسکیوز تھا, اس طرح کر کے بات سٹارٹ ہوگی جب. اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سوال پوچھا جائے گا. تو وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی بھی رکھوا لی اپنی, اور قیامت والے دن وہ لوگ گواہی بھی پیش ہوگی والی. لیکن جسٹ ٹرائی ٹو امیجن یہ والی بات کو کہ وہ جب بات ٹریکل ڈاؤن ہوتی جائے گی اور اپنے اپنے زمانے تک آتے جائیں گے. اور ظاہری بات ہے میں تاریخ کے اوپر ذمہ دار نہیں ہوں, ہسٹری میں جو بھی ہوا تھا میں اس چیز کا ذمہ دار ہوں جو چیز میرے زمانے اور میرے کنٹرول میں ہے, میں اس چیز کے اوپر ضرور ذمہ دار ہوں. میں جب میرے طرف بات آئے گی, جب میرے تک بات آئے گی یا میرے سرکل کے اندر, انفلوئنس کے اندر, میرے زمانے کے اندر جتنے بھی بے عمل, بد عمل, با عمل ہر طرح کے بندے کو بلایا جا رہا ہوگا, اور جو لوگ نان مسلمز بھی ہوں گے ان لوگوں کو بھی بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا تھا, تم لوگوں نے حق کیوں نہیں پہچانا. وہ کہیں گے کہ تو کوئی پیغام ہی نہیں پہنچایا گیا, کون سا کیسا پیغام, کیا پیغام. اس بات کو یوں انڈرسٹینڈ کریں ایک ایگزامپل کے ساتھ کہ فرض کرتے ہیں کہ میں کہیں پر گیا ہوا ہوں اور میں وہاں پر کسی اور شہر کے اندر ایک جاب اپلیکیشن تھی, میں نے اپلائی کیا, انہوں نے کہہ دیا بالکل ٹھیک ہے, ڈن, گڈ, آپ کی جاب جو ہے نا وہ سیکیور ہے, اوریجنل ڈاکیومنٹس آپ کے ریکوائرڈ ہوں گے تاکہ ہم اس کو سیل کر سکیں. کانٹریکٹ بنائیں گے, جب آپ اپنے اوریجنل ڈاکیومنٹس لے کے آئیں گے ہم ویریفائی کریں گے وہ, تو باقی آپ کی جاب پکی ہے. اور میں بہت خوش کہ چلو جہاں پہ اتنے ہزاروں لوگ آئے ہوئے تھے جاب دینے کے لیے, انٹرویو دینے کے لیے, میں بھی وہاں پہنچا, میری جاب مل گئی ہے. اب میں گھر فون کرتا ہوں, میں اپنے بھائی کو فون کرتا ہوں یا گھر میں کوئی اور بھی ہے اس کو میں فون کر کے کہتا ہوں کہ میرے فلانے ڈاکیومنٹس ہیں نا وہ جلدی سے پہنچا دو, بس کسی طرح سے جلدی سے پہنچا دو, میرے پاس کل تک کا ٹائم ہے, اور اگر یہ ہو گیا تو بس میری جاب پکی ہے اور آگے جو ہماری پریشانیاں تھیں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ. تو میں نے اپنے بھائی کو, اپنے گھر میں اپنے فادر کو, پیرنٹس کو, اپنے لائف پارٹنر کو, کسی کو بھی کال کیا, ٹھیک ہے. اب فار ایگزامپل وہ دن گزر رہا ہے اور میں بار بار کہہ رہا ہوں ہاں جی کر رہے ہو نا, ٹی سی ایس ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, ہو رہا ہے, ٹی سی ایس ہو جائے گا, ہو جائے گا. اچھا وہ ساری بات ہوئی جا رہی ہے, اگلا دن گزر گیا, شام ہو گئی, میری انگزائٹی میں اضافہ ہوئے جا رہا ہے, وقت گزرتا جا رہا ہے, آفس کلوجر کا ٹائم ہو گیا اور میں نے اپرچونٹی مس کر دیا اور میرا نام ڈسکارڈ ہو گیا. اور میں اس کے اوپر اس قدر پریشان ہوں, اس قدر اپسیٹ ہوں, میں فون کروں وہاں پہ اور میں کہوں کہ بھائی کیوں نہیں پہنچائے ڈاکیومنٹس, اور آگے سے یہ جواب مجھے مل جائے کہ یہ دیکھو یہ اپنا میسج چیک کرو, میں نے تمہیں تصویر بھیج دی ہے, یہ میں نے تمہیں ٹیلی گرام کے واٹس ایپ تصویر کر دی, یہ دیکھو میں نے کل ہی پہنچا دیا تھا سارا کام. تو جب میں نے جو ذمہ داری میں نے ڈالی تھی وہ جس کے اوپر ڈالی اس نے پروف دے دیا کہ یہ میں نے پہنچا دیا تھا, یہ دیکھو سلپ ہے. اب میرا اس پہ غصہ کرنا بنتا ہے, وہ بری ہے اب اس سے. اب سارا غصہ کس کے اوپر ہوگا, اس کوریئر سروس کے اوپر ہوگا سارا غصہ, چاہے وہ نام کے حساب سے لیپر, ٹی سی ایس, جو مرضی ہو جائے, مارکیٹنگ کسی کی نہیں کر رہے ہم یہاں بیٹھ کے, لیکن اس کمپنی کے اوپر ہم کہیں گے. میں پھر فون کر کے ہیلپ لائن کے اوپر کال کر کے وہاں پہ ناراض ہوں گا, کہاں گھما دیے میرے ڈاکیومنٹس, یہ ارجنٹ تھا, ہم نے پیمنٹ بھی ارجنٹ سیم ڈے ڈیلیوری کی تھی, کہاں رہ گئے تھے تم. تو سارا جو ملبہ, سارا غصہ, سارا جو فرسٹریشن ہوگی, سارا الزام ہوگا, وہ کس کے اوپر ڈلے گا, اس کوریئر کمپنی کے اوپر. اب یہاں پر کیونکہ میں تو بے بس ہوں, میں کوریئر کمپنی کو کمپلینٹ کرنے کے علاوہ, غصہ کرنے کے علاوہ, سوشل میڈیا کے اوپر ان کے اگینسٹ کوئی پوسٹ ڈالنے کے علاوہ میں اور کچھ زیادہ ہی نہیں کر سکوں گا. لیکن اللہ کے اختیار تو ان لمیٹڈ ہے. جب وہاں پر یہ بلیم گیم ایک دوسرے کے اوپر ڈل رہی ہوگی, ہاں جی کس کے اوپر ہے, کس کی ذمہ داری تھی, کس نے تم تک پہنچانا تھا یہ, اور جب وہ ذمہ داری میرے تک پہنچے گی, آپ تک پہنچے گی کہ بھئی تم سے پہلے تک تو چین چل رہی تھی, کہاں تو گم تھے تم نے کیوں نہیں کام کیا, تم نے کیوں نہیں ذمہ داری نبھائی. یہ تو نہیں ہے نا کہ میں بیٹھے بیٹھے بس ایک گھر میں مسلمان پیدا ہو گیا, پرواہ تک نہیں ہے, بڑے ہو گئے, کبھی نماز پڑھ لی, کبھی نہیں پڑھی ہم نے, تھوڑا سا کبھی خدا خوفی پیدا ہو گئی, ایگزامس کے دن زیادہ قریب آ گئے تو اللہ یاد آ گیا, کوئی سر کے اوپر کوئی بات پڑ گئی تو اللہ تعالیٰ یاد آ گیا, کوئی خدا نہ خواستہ کوئی صحت خراب ہو گئی کسی کی, فائنینشیل نقصان ہو گیا, لیکن عام روٹین کے اندر, یا رمضان کا مہینہ آیا تب اللہ یاد آ گیا, عام روٹین کے اندر بالکل نہ کوئی بودریشن ہے, نہ کوئی کنسرن ہے, اپنی دنیا کے اندر لگے ہوئے ہیں, اپنی مستی میں مگن ہے 100%. تو وہ جو میرا وہاں پر
کچھ بھی کہنا بے معنی ہوگا. کیا جواب دوں گا میں اللہ تعالیٰ کو؟ وہ اللہ تعالیٰ کیا کہوں گا؟ میں کہوں گا مہنگائی تھی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ، اس لیے میں نہیں کوئی دین کا کام کر سکا، ذمہ داری اپنی نہیں نبھا سکا. یا اللہ بہت زیادہ جو تھی وہ گرمی تھی، وہ بہت گرمی تھی آج کل تو اس لیے اللہ تعالیٰ سارے لوگ باہر کے ملکوں میں بھاگ رہے تھے، میں نے بھی اسی دوڑ میں لگا ہوا تھا، تو میں تو اور کاموں میں بزی تھا، میں تو یہ کام کر ہی نہیں سکا بالکل بھی. تو اللہ تعالیٰ کے آگے ہم بالکل نہیں ایکسکیوز دے سکیں گے اس چیز کا، بالکل اس چیز کا ایکسکیوز نہیں دے سکیں گے کہ کہاں گم ہو گئے تھے، کہاں رہ گئے تھے تو پیچھے. ابھی تک جو ہمارا بات ہوئی ہے اس میں یہ بات اس ذمہ داری کو اسٹیبلش کرنا تھا کہ میرے اور آپ کے اوپر ایک پریولیج نہیں ہے، واو ایک ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے ہیں اور یس میں باہر کے ملک میں جانا چاہتا ہوں، ویزا لگانا چاہتا ہوں، ادھر ہی رہنا چاہتا ہوں اور وہیں کی نوکری کرنا چاہتا ہوں، ادھر ہی کی سیوا کروں گا، یہ کروں گا، لیکن میرا باس میری کمپنی وہ سب جہنم میں جائیں گے، میں پھر بھی مسلمان ہوں تو اس لیے میں جنت میں چلا جاؤں گا. تو کیوں؟ بس ایک پریولیج ہے، اللہ تعالیٰ نے دے دیا مجھے پریولیج. اللہ تعالیٰ نے بس مجھے وہ پک دے دیا اور بس ناٹ آؤٹ آف مائی اون ارننگس، بس اللہ تعالیٰ کی عطا تھی، اس لیے بس دیٹ از دا سول ریزن. اور یس میں گناہ گار بھی ہوں، میں نے کبھی حرام کا بھی کام کیا ہوا ہے، میں بٹ کوائن میں بھی بغیر سوچے سمجھے کہ حلال ہے حرام ہے میں انویسٹ کرتا رہا ہوں، اور کوئی پلاٹ آ رہے تھے تو اس کے اندر میں نے فائلز میں بھی لگا رہا، اور میں نے فلانی جگہ پہ بھی انویسٹمنٹ کر لی، نہ سود کا خیال کیا نہ کسی اور چیز کا. زکوٰۃ کو میں نے کبھی بادر بھی نہیں کیا کہ زکوٰۃ کیلکولیٹ کیسے کرتے ہیں، کیا ہوتی ہے. وراثت کا بھی میں نے کبھی کیئر نہیں کی، وراثت کا کیا ہوتا ہے. بس لوگ فوت ہوتے جا رہے تھے، ہم اسی گھر میں رہ رہے تھے، چیزوں کو اس طرح لے کے چل رہے تھے، ہم نے وہاں پہ بھی کوئی پرواہ نہیں کسی قسم کی. تو کیا ہے، میں عذاب کھا لوں گا تھوڑا بہت، یہ دماغ میں ہم لوگ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں نا کہ چند دنوں کا عذاب ہوگا ہمارے اوپر، ہو جائے گا کوئی بات نہیں، ایونچولی ہم جنت میں چلے جائیں گے. تو یہ جو ہم جن دھوکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ چیز جو ہے یہ ہمیں صرف اور صرف ہمیں مس گائیڈ کر رہی ہے. ہم اپنے سیلف ایک میڈ فولز پیراڈائز کے اندر. اور اسی میں جو خطبہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دے رہے تھے، جو میں نے آپ کو دوسری روایت بتائی تھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص فیئر کا بھی اپنا اظہار کیا تھا اس کے اندر. اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ فلا ترجعوا بعدی، ہرگز میرے جانے کے بعد تم نہ پلٹ جانا، کفر کی طرف نہ لوٹ جانا. تم کون سا کفر؟ کیا بتوں کی دوبارہ پرستش کرنا شروع ہو جائیں گے؟ کیا ہم لوگ جو ہیں وہ دوبارہ سے زمانے جاہلیت کے جو تھے طور طریقے تھے ورشپ کے، کیا ہم ان کو ری اسٹیبلش کر لیں گے ہم لوگ؟ اس کفر کی بات ہو رہی ہے. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرزبو بعضکم رکابن بعض، کہ تم مسلمان ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنا شروع ہو جاؤ، ایک دوسرے کے خلاف لڑتے رہو اور ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنا شروع ہو جاؤ. ایک خاص چیز کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکلوڈ کرتے ہوئے بات کو اس خدشے کا اظہار کر لیا، ہرگز ایسا مت ہو. تو جس سوسائٹی کے اندر ہم رہ رہے ہیں اور جہاں پہ جو ہم نے حال کر لیا اپنی اس امت کا، چاہے وہ عمان کے اندر مسجد میں کوئی بلاسٹ ہو رہا تھا، چاہے وہ پاکستان کے اندر ابھی جس طرح کل کی خبر کے اندر تھا کہ وہ بنو کے اندر یہ ہو گیا، گھوم پھر کے جو بھی لوگ ہیں یا دنیا میں اور جہاں بھی ہو رہا ہے، جہاں کہیں بھی کچھ جو چیزیں ہو رہی ہے، گھوم پھر کے کیا ہے، مسلمان ہی ہم، اور ایک دوسرے کو ہم لوگوں نے ایسے ٹارگٹ بنائے ہوئے جیسے کہ پتہ نہیں کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کفر قرار دیا تھا، اس چیز کو کفر قرار دیا تھا. بہرحال ہم آگے چلتے ہیں اس موضوع کی طرف. تو بنیادی طور پہ کیا ہے کہ نہیں، میرے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اپارٹ فرام پریئنگ، اپارٹ فرام ریسیٹیشن آف دا قرآن، اپارٹ فرام observing the fast، اپارٹ فرام ڈوئنگ حج، اپارٹ فرام گیونگ زکوٰۃ، اس کے علاوہ میرے اوپر ایک بہت بھاری ذمہ داری ہے. اور وہ ذمہ داری ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے اوپر ذمہ داری رکھی تھی. تو وہ نبیوں کے اوپر ذمہ داری، پیغام مکمل ہو گیا، پیغام اب دوبارہ نہیں آنا، اس لیے وہی بند ہے. لیکن پیغام تو انسانیت تک نہیں پہنچا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات طیبہ کے اندر ایک عربین پیننسولا تک تو پیغام پہنچا دیا، اور صرف جو حکمران تھے دوسرے ارد گرد کے علاقوں تک، وہاں تک ایک لیٹر ضرور چلا گیا، لیکن وہ صرف حکمرانوں تک لیٹر گیا تھا. وہاں کے عام عوام کو نہیں پتہ کہ کیا اسلام کیا ہے کیا نہیں ہے اس طرح کر کے. تو یہ میرے آپ کے اوپر ایک بہت ہی بڑی ذمہ داری ہے پیغام پہنچانے کی، ایک طرح سے ان ون ورڈ سمجھنے کی حد تک کہ پیغمبری کا جو رول تھا وہ منتقل ہوا ہے میرے اور آپ کے اوپر. وہ ایک شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، دین مکمل ہے، کتاب اللہ موجود ہے، احادیث موجود ہے، اور کلاسیفائڈ بھی ہو گئی کہ کیا صحیح ہے، کیا حسن ہے،
کیا ضعیف ہے اور کیا موضوع بھی ہے، فیبریکیٹڈ بھی کون سی ہے. لیکن آگے جو پروپیگیشن آف اسلام ہے وہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ارسپیکٹو آف جینڈر، ارسپیکٹو آف کہ ہم کہاں پہ رہتے ہیں، ارسپیکٹو آف آور ریس، اور ایجوکیشن بھی ہمارے. اس کے ثبوت یہ ہے، اس کا ثبوت یہ ہے، قرآن کے اندر سورہ نحل کی آیت ہے 125، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ادعو الی سبیل ربک، اب تم نے پہنچانا ہے، دعوت دینی ہے، ادعو دعوت دینی ہے تم نے اپنے رب کے راستے کی طرف، اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دینی ہے، بالحکمت، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ، اور اچھے بات کے ساتھ، اچھے، اس کو لیکچرز بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو خطبہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو سپیچز بھی کہہ سکتے ہیں. واعظ اور نصیحت جو ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں سیم ورڈ ہے. موعظۃ الحسنہ، وہ بھی بہت اچھے سپیچز ہونے چاہیے. وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر کوئی آرگومنٹ اور مناظرہ اور وہ چیز ہوگی تو اس کو بھی بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ تم نے کرنا ہے. اس بات کو میں بھی ایکسپلین کروں گا کیونکہ یہ ایک ایٹیکیٹس بتائیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے اندر کہ دعوت دینی ہے تین طرح سے دعوت دینی ہے. پہلی کیا بات ہو گئی تھی؟ حکمت کے ساتھ. دوسری بات ہو گئی تھی اچھے سپیچز کے ذریعے بات کو پہنچانا ہے، جس کی آج کل کی فارم کنٹینٹ رائٹنگ بھی ہو سکتی ہے، ویڈیو کنٹینٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ ریٹن کنٹینٹ بھی ہو سکتا ہے، ہر طرح کی کسی طرح سے آگے بات پہنچانا. اور تیسرا ہو گیا کہ اگر کوئی آرگیومنٹ اور ڈسکشن اور چیلنج یا کوئی اس طرح کی چیز ہو تو وہ بھی بہت اچھے طریقے سے، حسنہ طریقے سے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آیت کو کمپلیٹ کرتے ہیں ان ربک، بے شک آپ کا رب جو ہے وہ عالم، وہ بہتر جانتا ہے، بمن ضل عن سبیل، کون اس کے راہ سے گمراہ ہو چکا ہے، وہو عالم بالمہتدین، اور وہ بہتر جانتا ہے کہ کون ہے جو ہدایت کے راستے کے اوپر ہے، کون ہے جو اس کے اوپر ہے. تو جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ ارسپیکٹو آف کہ آپ کا ایون ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ بھی کیا ہے، ڈو ناٹ نیڈ ٹو بی اے اسکالر فار اٹ. اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح فرمایا. صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب الحدیث الانبیاء میں 3461، ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بلغوا انی ولو آیا، میرے بہاف پہ تم نے کیا کرنا ہے؟ پہنچانا ہے اس بات کو. بلغو تبلیغ سے، تبلیغ کرنی ہے تم نے، انی تم نے تبلیغ کرنی ہے. اب تم نے اس کے بارے میں میری طرف سے ولاؤ آیا، چاہے تمہیں کوئی ایک ہی آیت کیوں نہیں آتی، تمہیں کوئی ایک ہی بات تمہیں آتی ہے، تم نے وہ بھی پہنچانی ہے. وہ ایسا مقام اور لیول نہیں ہے کہ اچھا نہیں ابھی تو میں نے کوئی پہلے یہ پڑھنا تھا، یہ بھی پڑھنا تھا، اور کون پڑھے، ٹائم ہی نہیں مل رہا، مینیج ہی نہیں ہو رہا مجھ سے. واٹ ایور یو نو، تم نے آگے اس بات کو پہنچانا ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتوں کی آگے کلیریفیکیشن دے دی ہے. ایک بات فرما دی ہے وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تو بنی اسرائیل کی جو اسرائیلی روایات ہیں ان میں سے بھی کوئی بات اگر بیان کرتے ہو تو کر لو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں مزید بھی وضاحت فرمائی ہوئی ہے کہ نہ تو ان کو رد کرو نہ ان کی تردید کرو کہ ان کو بہت زیادہ ان کو ریجیکٹ کر دیا، اور نہ ہی تم نے ان کو بہت زیادہ کہنا ہے کہ ایز اف کہ قرآن کی آیت ہے. تو آپ نے کہہ دیا اگر وہاں کا سہارا لینا پڑ رہا ہے اس کے لیے بنی اسرائیل کی جو روایات ہیں ان میں سے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. ولا حرج، کوئی حرج نہیں اس میں. ومن کذب علی متعمدا، اور جس کسی نے جان بوجھ کے ایک جھوٹی بات آگے کی، تو اس کا کیا مقام ہوگا کہ وہ من النار، وہ اپنے آپ کو سمجھ لے کہ وہ جہنم میں ہے اس کا ٹھکانہ. کوئی جھوٹی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک کر دی جائے. ہمارے یہاں لوگوں کی بہت عادت ہوتی ہے کہ جب کسی گیدرنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں نا تو ہر ایک کو اسکالر بننے کا اور شور بچانے کا اور بات بیان کرنے کا شوق ہوتا ہے. اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، کبھی کبھی مجھے بھی کال آئی ہوئی ایسے کہ کوئی ایسی حدیث ملتی ہے جس میں یہ ہو، یا قرآن کی آیت. اچھا اب ٹاپ آف مائی ہیڈ سے میں کہتا ہوں کہ فرض کرنے کہ میں نے کہا کہ نہیں مجھے تو کیسی یاد نہیں آ رہی کہ ایسی حدیث، کیا پتہ کوئی حدیث ہو، حدیث تو بہت بہت بڑا ذخیرہ ہے نا حدیث، کیا پتہ ہو، مجھے تو ذہن میں ایسی کوئی حدیث نہیں آ رہی. اچھا مجھے ایک ایسی حدیث ضرور چاہیے جس میں ایسا ہو. وہ کیا ہے نا کہ میری کسی سے بحث ہو گئی تھی تو میں نے اس کو یہ حدیث سنا دی. تو میں نے کہا آپ نے حدیث کہاں سے سنا دی جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ حدیث ہے کہ نہیں ہے. بہرحال میں دیکھ لیتا ہوں اگر کوئی ایسا ریفرنس ملتا ہے.
تو ہمارے ہاں نا یہ ایگوز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. ڈرائنگ روم ڈسکشنز کے اندر, دوستوں کے اندر, فیملیز کے اندر, کولیگس کے اندر بات ہو رہی ہوگی تو ہم اس کو بہت زیادہ وہ کرنا چاہ رہے ہوں گے کہ نہیں بھائی میں جتنا میں جانتا ہوں نا اس سے زیادہ اوپر کوئی کمال کی کوئی چیز نہیں ہے. تو یہ مسٹیک ہے جس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی جس نے جان بوجھ کے نا ادھر ادھر کی بات بیان کر دی, غلط بات بھی ہے اس کے اندر, اسے کچھ خود بھی کلیئرٹی کے ساتھ پتہ ہے کہ اس کے اندر کچھ گڑبڑ ہے, تو وہ یہ نہ سمجھے کہ خیر ہے جھوٹ کے برابر مجھے گناہ ملے گا نا, یہ جھوٹ بولا تو اس کے برابر گناہ ہے. نہیں, اس کی سزا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ وہ کیا ہے, اس کا مقام جو ہے وہ نار ہے, جہنم اس کا مقام ہوگا. پہنچانا ہے چاہے وہ ایک بات کیوں نہ ہو, یہ تو ذمہ داری ہو گئی. اور نوئنگلی آپ نے اگر کوئی غلط بات پہنچا دی تو اس کا اتنا بڑا اس کی پکڑ ہے. بنی اسرائیل کی روایات, نوئنگ کہ بنی اسرائیل کی روایات میں سے ہے, اس کو ایک مین ٹاپک کا بیان میں شامل بیان کر دیا جائے, نو پرابلم ایٹ آل. اور اس میں ساتھ میں ایکسپلین یہ بات بھی کر دوں کہ حدیث کے اندر بھی ضعیف حدیث کو ڈکلیئر کر کے بیان کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ حدیث ہے, یس اٹ سپورٹس مائی آرگیومنٹ, لیکن ڈو ناٹ فورگیٹ کہ یہ ضعیف ہے تو ایک ویک نریشن ہے یہ, تو دیر از اے چانس آف ڈاؤٹ آلسو کہ الفاظ کچھ فرق ہو سکتے ہیں. اور موضوع حدیث وہ ہوتی ہے جو کنفرم ہے کہ یہ جھوٹی بات تھی, یہ کہا ہی نہیں تھا. ویک نریشن میں اور اس میں فرق ہوتا ہے. صحیح حدیث اسٹیبلشڈ کی اصل میں یہ بات کہی تھی, کیوں؟ کیونکہ بہت معتبر لوگوں کے چین سے یہ بات پہنچی ہم تک, تو وہ جھوٹ نہیں بول سکتے. اس نے لازماً اس سے سنا ہوگا اور اس نے لازماً یہ دیکھا ہوگا اور اس نے لازماً آگے سے ایسے روایت کیا ہوگا. حسن وہ ہوتا ہے جو ضعیف اور صحیح کے درمیان میں لیول ہوگا, اور بیسکلی وہ صحیح کی ہی کیٹیگری میں فال کرتا ہے, لیکن نیکسٹ لیول پہ. زیادہ فرق تب آتا ہے اس کا کہ جب کسی صحیح حدیث کے مقابلے میں وہ آ جائے نا الفاظ, تو پھر اس کو آپ کو لیٹ گو کرنا پڑے گا کہ نہیں, صحیح حدیث کے مقابلے میں آ رہے ہیں حسن, تو اس لیے ہم صحیح کو فالو کریں گے. اور ضعیف وہ ہوتا ہے کہ جو یہ نہیں ہے کہ حدیث نہیں ہے, وہ ضعیف کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر, اس کی نریشن کے اندر ڈاؤٹس ایگزسٹ کرتے ہیں. وہ ڈاؤٹس میموری لاس کے اوپر بھی ہو سکتے ہیں کہ فلانا جو راوی تھا نا وہ بات تھوڑے سے بھول جایا کرتے تھے, ان کو مکس اپ کر دیا کرتے تھے باتوں کو. وہ ان کے اوپر بھی ہوتا ہے کہ جن کے کریکٹر اس لیول کا نہیں جو پہلے لیول کا تھا, اٹ از ڈاؤٹ فل, وہ چیزیں ڈاؤٹ فل. اس لیے عبادات کے اندر ضعیف روایات کو نہیں لیا جاتا, جنرل ہسٹری کے اندر اور ترغیب کے لیے اس کو لے لیا جاتا ہے اسے, اسپیشلی اگر وہ کلیش نہیں کر رہا کسی صحیح حدیث کے ساتھ. اور لاسٹلی موضوع وہ حدیثیں ہو گئیں جو کہ کنفرم, نوٹڈ کہ وہ فیبریکیشن تھی اور واقعی اسٹیبلش ہو گیا تھا کہ وہ ایک فیبریکیشن ہے. تو 3 طرح کے ایٹیکیٹس ہمیں اللہ تعالیٰ نے سکھا دیے ہیں کہ تم نے 3 طرح سے بات کرنی ہے. اس میں ٹو گو فردر, اس سے پہلے نا ہم نے ایک بات کو کلیئرفائی کرنا ہے. یہ میرے اوپر ذمہ داری ہے, یہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ آپ نے دین کے پیغام کو آگے تک پہنچانا ہے. لیکن اسی اللہ کی ذات نے قرآن کے اندر جو مشہور آیت ہے آیت الکرسی 255, اس سے ویری نیکسٹ جو آیت ہے 256, اس کے سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے لا اکراہ فی الدین. دین کے معاملے میں نا کوئی جبر نہیں ہے, کوئی فورسفل نہیں کیا جا سکتا کسی بھی چیز کے اوپر کہ میں زبردستی کسی کو کرواؤں گا یہ کام. کلمہ تم نے پڑھنا ہے, تمہارے اوپر ذمہ ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا لا اکراہ فی الدین, کوئی ایسا بات نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی, اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے ہدایت کے راستے کو, اور جو گمراہی کا راستہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا. لیکن اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ جبر کیا جائے, دین کے معاملے میں جبر کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کی آیت 29 کے اندر بھی فرمایا ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ, اور فرما دیجئے کہ یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے. کوئی اس میں شک نہیں ہے, کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس کے اندر, کسی قسم کا اس کے اندر کوئی ود ٹائم ہو سکتا ہے نا کہ کوئی شروع میں تو ایک بات بڑی اسٹیپ پہ چلی جاتی ہے, وہ ایک وقت گزرا پھر کہو یار یہ تو سائنٹیفک چیز ہوتی ہے نا, یہ ریسرچ اب ڈفرینٹ آ گئی ہے. نہیں, یہ حق ہے فار آل ٹائمز ٹو کم, یہ حق ہے یہ بات. ٹھیک ہے, تو کیا فرما دیا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, تو جو کوئی چاہے ہدایت کے راستے کے اوپر چلنا شروع ہو جائے اور جو کوئی چاہے وہ کفر کے راستے کو اختیار کرے. یہ اللہ تعالیٰ اس کو جبر نہیں کرنا چاہ رہے, اللہ تعالیٰ جبر نہیں چاہ رہے اس کے اوپر. اور ان سب موضوعات میں کیونکہ اس کے اوپر آرگیومنٹ ہو سکتا ہے کہ اچھا ہم کیا بات کر رہے ہیں نا, کتنا جبر ہو,
کیا یہ کر سکتے ہیں, کیا یہ کر سکتے ہیں, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا بھائی, کلمہ پڑھائیں گے تو انہی کا فائدہ ہوگا. اور اگر ہم کسی اور قوم کے اوپر جی ٹھیک ہے جی, بے شک سننے میں آیا کہ لیٹ سپوز سندھ کے اندر وہ 2 ہندو لڑکیاں تھیں, ان کو مسلمان زبردستی کیا گیا تھا, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مسلمان تو کر لیا گیا نا, تو ان کا اپنا ہی بھلا ہوا. بے شک زبردستی کیا گیا, لیکن یا کسی گاؤں بستی کے اوپر ایسا کر لیا جائے تو زبردستی کیا لیکن کروا تو لیا نا. جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے انڈیا کے اندر, کہ انڈیا کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ جس طرح جو آج کل کا ہندوتوا جو ہے وہ آگے بڑھ کے, اور خبر آ رہی ہے کہ جی ایک مسلمان کو کارنر کر لیا اور اس کو بہت مارا اور یہ ہوا وہ ہوا, یا ایک دکان کے اندر گھس گیا ادھر یہ کیا اور اس کو زبردستی کہہ دیا کہ جی یہ پڑھو جے ہند کہو اور جے رام, اور جو ان کے الفاظ ہوتے ہیں ان کے ان شارٹ یہ کہ کلمہ پڑھو, ہندوازم کا کلمہ پڑھو. تو یہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کا یہ نہیں, بالکل نہیں. اور اس کی سب سے بہت کلیئر روایت جو ہے وہ یہ قرآن کی آیت ہے, سورہ یونس کی آیت 99. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو زمین میں چلنے والا ہر شخص جو ہے وہ کلمہ گو ہو جاتا, وہ مسلمان ہو جاتا. اگر اللہ چاہتا تو یہ ہو جاتا, سب لوگ مسلمان ہو جاتے. یعنی کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو مجھے اور آپ کے دعوت تبلیغ کی اس کی کوئی محتاجی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ صرف ایک حکم جاری کر دیں گے کہ جو مورلز ہیں نا ان کا ڈائریکٹ اطلاق ہوگا, اس کا ریفلیکشن ہوگی, اس کا رزلٹ ملے گا امیجیٹلی ہمیں اس فزیکل ورلڈ میں. جو مورلز ہیں ان کا ڈائریکٹ فزیکل ورلڈ میں اطلاق ہوگا تو دیکھیں کیسے لوگ سب مسلمان ہو جاتے ہیں. دا مومنٹ کوئی شخص حرام پیے گا اور حرام کھائے گا یا ویپ کرے گا, وہ ایک دم سے اس کی ہیلتھ خراب ہو جائے, ایک دم سے باڈی ریئیکٹ کرے, ایک دم سے پینک اٹیک ہو جائے اسے, اور ایسا ڈائریا اور پیٹ لوز ہو حرام کھانے کے بعد کہ وہ بالکل ہی ہاسپٹلائز ہو کے مرنے کے قریب ہو جائے, تو دیکھیں کیسے لوگ ہم سیدھے ہو جائیں گے, کیسے لوگ سیدھے ہو جائیں گے. بے انتہا لوگوں نے اعتراض کیا اسلام کے اس حکم کے اوپر. حکم یہ ترغیب کے سینس کے اندر ہے, مستحب کے سینس کے اندر ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ اگر اپنے چہرے کو کور کرتی ہیں, نقاب کرتی ہیں, تو یہ ایک بہت ثواب کی اور اس کی بات ہے. تو کتنے لوگوں نے اعتراض کیا کہ نہیں یہ تو ڈیگریڈ کرنے والی بات ہے, یہ بات ہے وہ بات ہے. اور ابھی 4 سال پہلے جب کووڈ آیا تھا تو عورتیں چھوڑے بندوں نے بھی کیسے کور کیا ہوا تھا منہ کو اپنے, کیسے گرمی ہو جو مرضی موسم ہو, جتنی مرضی سفوکیشن ہو, کیسے منہ پہ چڑھا کے رکھا ہوا تھا سب نے. اور اس ٹائم کے اندر مجھے بھی ایون دبئی جیسی گرمیوں کے اندر بھی جانا پڑا تھا, تو مجال ہے کہ آپ تھوڑا سا ناک کے ذرا بھی نیچے کر سکیں. کیوں؟ کیونکہ 3000 درہم فائن ہوگا آپ کو, سیدھا فائن ہونا ہے آپ کو اگر پکڑے گئے آپ اس طرح. تو کیسے سب انسان بنے ہوئے تھے, سانس آ رہا تھا, کوئی یہ نہیں کہ سانس نہیں آ رہا آپ کو, اب مر نہیں رہے, کوئی نہیں مرا اس وجہ سے کہ میں نے ماسک پہنا ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے مورلز کو جیسے ہی, اگر اللہ تعالیٰ ایک حکم ہوگا اللہ کا, کن کہنا ہوگا, اور وہ جیسے کنیکٹ ہو جائے گا سارے سب لوگ سیدھے ہو جائیں گے. دا مومنٹ کوئی کسی کے اوپر زیادتی کے ساتھ ہاتھ اٹھائے اسی وقت فالج ہو جائے, اسے اگر زیادتی کوئی کرے اور فوراً فالج ہو جائے. غیر اللہ کے سامنے جیسے ہی کوئی سجدہ کرے ساتھ ہی اس کا جو دماغ ہے نا اس کو برین ہیمریج ہو جائے. اللہ تعالیٰ اس کو کریں گے نا, اگر اس حکم کو جاری کریں گے تو ود ان آورز پوری انسانیت مسلمان ہو جائے گی, پوری انسانیت مسلمان ہوگی. تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ, اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب جو ہے نا کلہم جمیعا, تمام لوگ فرما بردار مسلمان ہو جاتے. تو اس کے اوپر فرماتے ہیں مزید اللہ تعالیٰ آگے, أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا الْمُؤْمِنِينَ, تو کیا آپ اب جب زبردستی کرنا چاہیں گے لوگوں کے اوپر؟ اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا یہ, تو خود کیوں اس چیز کے اوپر جا رہے ہو؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو, اس ٹاپک کو کنکلوڈ کیا ہے یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ کو جبرن نہیں چاہیے, فورسفلی ریکوائرڈ نہیں ہے یہ چیز. فورسفلی ریکوائرڈ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ریکوائرڈ نہیں ہے, تو پھر ہمیں بھی اس کو پرسو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے یہ رول جو ہے نا یہ اسٹیبلش ہو جائے. اب ہم آتے ہیں, وہ جو 3 باتیں تھیں ان میں سے حکمت کی بات تھی. پہلا رستہ کون سا تھا کہ حکمت کے ساتھ بات کرنی ہے. اب حکمت جو ہے وہ پہلے حکمت کو ڈیفائن کر لیتے ہیں, اسٹیبلش کر لیتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے کئی اور کتابوں کے اندر, کسی یوٹیوب کے اوپر کسی صحیح اچھے اسٹیبلش اسکالر کو بھی یہ جملے بولتے ہوئے سنا ہوگا کہ
حکمت سے مراد جو ہے نا وہ حدیث کا علم ہوتا ہے. یہ اکثر لوگ جو ہے نا اس طرح کا سینٹینس بول دیتے ہیں. تو حکمت سے مراد جو ہے نا وہ حکمت ہی ہے. حکمت سے مراد جو ہے نا وہ حکمت ہی ہے. نالج کا نیکسٹ لیول ہوتا ہے حکمت. اور حکمت کے بارے میں ایج کے حساب سے بھی بتا دیا گیا کہ جس طرح 40 سال کے بعد جو ہے اس کو کہتے ہیں ایج آف وزڈم آتی ہے والی. سیم باتیں، سیم حالات، سیم واقعات، سب کچھ یو ول بی ریئیکٹنگ ڈفرینٹلی بیکاز آپ نے ایک ایج گزار لی ہے، ایک تجربے سے بھی آپ گزر گئے ہیں، اور آپ نے وہ دور بھی دیکھ لیا کہ جب ہر بات پہ غصہ ہونا، لڑنا اور یہ وہ، ان کا بھی کیا حاصل ہوتا تھا ان چیزوں کا. اب آپ کو بات کو طریقے سے کرنا آ گیا، آپ نے ود ایج ود ٹائم سیکھا. تو نالج جو ہے، میں تھوڑا سا کمپیوٹر سائنس کے بارے میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ اب جا کے ایک سبجیکٹ ہے جس نے تو دھوم مچا لی ہے پچھلے 2 سالوں میں. اے آئی، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا سبجیکٹ یہ بہت پرانا ہے. یہ کوئی پہلی دفعہ 70s اور 80s کے دور سے نا یہ ایک سبجیکٹ چلا آ رہا تھا کہ ایسا کچھ ہونا چاہیے. تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے جو سٹیپس ہوتے ہیں نا کمپیوٹر سائنس کے حساب سے میں صرف بتا رہا ہوں، تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو نالج بیس ہوتی ہے نا، تو نالج تو ہے، مثال کے طور پہ گوگل کے پاس بھی نالج تھی والی. وہ کیا چیز ہے کہ جو آپ اس میں سے آلٹرنیٹ ملٹیپل چیزیں ہوتی ہیں ان میں سے ایک رائٹ آنسر پک کر سکتے ہیں. تو جو لیئرز ہوتی ہیں نا اس کے اندر نالج کے بعد، یعنی کہ نالج بیس ڈیٹا بیس سمجھ لیں آپ، اس طرح نالج بیس ہوتی ہے، اس کے اوپر جو انالیٹیکل وہ جو کوالٹیز ہوتی ہیں نا وہ، اور اس سے بھی اوپر پھر جا کے آتا ہے وزڈم کا لیول آتا ہے. تو وزڈم کے آپ کو ایک چیز، ایک پرفیکٹ سینیریو میں ایک چیز نظر آ بھی رہی ہے کہ یہ چیز ابھی ہونی چاہیے، بٹ اٹ از ناٹ وائز ٹو ڈو اٹ رائٹ ناؤ. ابھی ہونا یہ چاہیے لیکن یہ ابھی وائز نہیں ہے اس طرح کرنا. میں نے آپ لوگوں کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اگزامپلس دی تھیں. مثال کے طور پہ یہ کہ جب فتح مکہ ہو گیا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیبلش کر لیا تھا دین کو مکہ کے اندر. تمام لوگوں نے آ کے معافیاں مانگی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل جیت لیے تھے ان کو معاف کر کے. اس موقع کے اوپر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ میرے دل کی بہت خواہش ہے کہ میں کعبے کو اس بنیاد کے اوپر اٹھاؤں جس بنیاد کے اوپر ابراہیم علیہ السلام نے اٹھایا تھا. ناٹ ان دا فارم آف اے اسکوئر، رادر ان دا فارم آف اے ریکٹینگل. اور اس کے 2 دروازے ہوں گے، ان اور آؤٹ کے 2 دروازے رکھے جائیں گے اسے، اور لوور دروازہ تھا جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا. لیکن مجھے قوم کے فتنے میں پڑنے کا خدشہ ہے کیونکہ ابھی نئے مسلمان ہوئے ہیں، یہ سمجھیں گے ہاں دیکھو ہمارا کعبہ انہوں نے گرا دیا. حالانکہ ابھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی حیات طیبہ کے اندر، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 60s میں ہے. 25 سال پہلے کعبہ گرا تھا اور یہی نئی تعمیر ہوئی تھی نا. تو ویسے کہنے کو کہا جا سکتا ہے ہسٹوریکل ایویڈنس ہے. ابھی کتنے لوگ وہ زندہ ہوں گے، موجود ہوں گے جنہوں نے پرانے کعبے کی تعمیر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی گواہ موجود ہیں، اتھارٹی بھی ہے، کر بھی سکتے ہیں، ریولٹ بھی نہیں ہوگا. اور یہ کہ کتنے گواہ بھی موجود ہیں کہ 25 سال پہلے کعبہ کیسا تھا. لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وزڈم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ کیا تھا کہ میں ایسا نہیں کروں گا کیونکہ یہ قوم ابھی نہیں دین میں آئی ہے اور یہ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے. تو اس لیے لہٰذا یہ نہیں کیا تھا. تو وزڈم جو ہوتا ہے نا وہ نالج کا ایک نیکسٹ یا ہائیسٹ لیول ہوتا ہے کہ تمام چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں، کرنا یہ چاہیے تھا لیکن آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیک اے ڈفرینٹ پاتھ بیکاز ابھی وزڈم کا تقاضا یہ ہے کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے فار دیز ایکس وائی زی ریزنس. اب ایک اور ایگزامپل ہم لوگ لیتے ہیں. لیٹ سپوز کہ کوئی ایسی گیدرنگ ہے جو مثال کے طور پہ نماز کا ٹائم ہونے والا ہے اور آپ لوگ کسی فیملی کی کسی شادی کے ایونٹ کے اوپر ہے اور وہاں پر لیٹ سپوز کہ شادی رات کی تھی. تو گرمیوں کے اندر ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ جب گرمیوں آج کل جس طرح موسم چل رہا ہے تو مغرب کا ٹائم ہی تقریباً 7:20 7:25 کے اوپر جا کے ہو رہا ہوتا ہے. تو لیٹ سپوز کہ جب گھر سے جس سارے تیار ہو رہے ہیں شادی کے لیے تو عصر کے بعد سے تیاریاں شروع ہوئی ہوئی ہیں. اب وہ مغرب والا ٹائم ہے اور سب تیار ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس وقت جو ہے وہ جو سب جی گاڑیوں میں بیٹھو، جاؤ ادھر، یہ کرو وہ کرو، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت نماز کا ٹائم نکل رہا ہے، ٹھیک ہے. اس موقع کے اوپر اگر آپ اس کو بہت زیادہ ہٹ درمی کے ساتھ جو ہے نا اس وقت انفورس کرنا شروع ہو جائیں گے اور غصے سے کہیں گے نہیں جی سب نماز پڑھو، جاؤ دوبارہ یہ کرو وہ کرو. ہاں پہلے سے اسٹیبلش ضرور کر لیں. جب 2-3 دن پہلے پلاننگ ہو رہی تھی اس چیز کے بارے میں تب ضرور یہ بات چیز ہو جائے کہ اچھا بھائی یہ ہوگا تو نماز آ رہی ہوگی بیچ میں. جہاں ہم اتنی چیزوں کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں
باریک باریک چھوٹی چھوٹی چیزوں تک کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ فلانا ڈیکور کیسا ہوگا, فلانا کیا ہوگا, فلانے ٹائمنگ کا ہوں گے, کون آگے بیٹھے گا, کون پیچھے بیٹھے گا, کون اس طرح کرے گا, کون ویسے کرے گا. جہاں اتنا کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ یہ بھی مائنڈ میں رکھ لیں کہ ہاں نماز کا بھی ٹائم آئے گا بیچ میں, تو وہ کیا کرنا ہے پھر. تو سب کو پہلے سے بتایا کہ بھائی تیار ہونا ہے تو پھر باوضو اس وقت ہو جانا, پہلے سے وضو کر لینا, تاکہ جب نماز کا ٹائم آئے گا تو پھر آپ کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو رہی ہو اس وقت. نماز آپ پڑھیں نکلیں, نماز کو ہم نہیں چھوڑ سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ نماز ہم پڑھیں نا اور سیم رات اللہ تعالیٰ سے بڑی خیر و برکت کی امید لگا کے بیٹھے ہوں کہ جی ہم نے مولوی صاحب کو بھی بلا لیا تھا, یا ہم نے تھوڑی دیر پہلے ایک درس بھی کر لیا تھا, اور نماز ہم نے پڑھنی نہیں ہے, اسپیشل ڈے آج, نماز ہم ڈنڈی ماریں گے نماز کے اندر. تو یہ جو ہے نا یہ تو زیادتی ہو جائے گی. تو آپ پہلے سے اسٹیبلش کر لیں, ایگزامپل میں آپ کو دے رہا ہوں ایک, پہلے سے اسٹیبلش کر لیں فیملی کے ساتھ اپنے کہ اس طرح ہم نے کرنا ہے. البتہ اگر اس وقت آپ نے دیکھا کہ لوگ اب نہیں خیال کر رہے اور اس وقت آپ پیچھے پڑ جائیں گے نا اگر, تو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ان میں سے غلط باتیں بولیں دین کے بارے میں, اسلام کے بارے میں, جو بہت ہی غیر مناسب ہوں گی. اس وقت کھڑے کھڑے کسی نے بول دیا نا کہ تو مصیبت ڈالی ہوئی ہے اس نمازوں نے ہماری زندگی میں, نعوذ باللہ اگر کسی نے کوئی ایسا جملہ بول دیا تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے. اور وہ وقت ان میں سے خدا نہ خواستہ کسی کا لائف کا آخری دن لمحہ بھی ہو جائے تو اس نے پہلے نمازیں پڑھتا رہا یا پڑھتی رہی, اور آخر موقع کے اوپر جا کے اس نے اس قدر غلط بات بول دی جس کے اوپر اس کا انجام ہوا. تو حکمت کا تقاضا یہ ہوگا کہ وہاں پہ ایشو نہ کریٹ کریں اس وقت. لائک وائز مثال کے طور پہ کہ کہیں فوتگی ہوئی ہے اور آپ وہاں پہ فوتگی کے اوپر گھر جاتے ہیں اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر نا بدعات ہو رہی ہیں, کچھ اناپروپریٹ چیزیں ہو رہی ہیں وہاں پر کافی زیادہ, اور اس موقع کے اوپر آپ یہ کہیں کہ نہیں جی اب میں نے یہاں پہ درس دینا ہے ادھر, کہ یہاں پر تو میں نے اسٹیبلش کرنا ہے کہ نہیں کیا بدعت ہوتی ہے اور کیا سنت ہوتی ہے وہ, اور آپ ایک ایشو کریٹ کروا لیں جس کے اوپر ریاکشن آئے گا بہت زیادہ. یہ وہ وقت نہیں ہوگا, کیونکہ جو لوڈ ون ہوں گے وہ کہیں گے تمہیں کیا تکلیف ہے, تمہیں تو اپنے دین کو پڑھانے کی وجہ ہماری ڈیتھ ہوئی ہے, ہماری تکلیف کو تم انڈرسٹینڈ کر سکتے ہو. تو یہ حکمت نہیں ہوگی, یہ سمجھداری نہیں ہوگی یہ والی. بہت بڑے بڑے لوگ جو ہیں انہوں نے بھی کسی حادثے یا کسی ایسے موقع کے اوپر ایسا ریوولٹ, ایسا ریئیکٹ کیا ہوا ہے جس کے اوپر بعد میں انہوں نے خود بھی ریئلائز کر لیا تھا ٹائم کے اوپر. اس سے بڑی اور کوئی مثال نہیں ہو سکتی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا ہے اس بارے میں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تھا تو انہوں نے خود جو ہے نا وہ اپنے جس طرح وہ عورتیں کرتی تھیں اس دور میں اس طرح کیا تھا, روئی تھیں. لیکن اسی حدیث میں فرمایا ہے کہ یہ میری کم عمری تھی اور کم سمجھی تھی میری کہ میں نے ایسا کیا تھا. تو اس مومنٹ کے اوپر کسی کو ناراض ہونا, ڈانٹنا, بعد میں ہی شی ول ریئلائز انشاءاللہ, لیکن یہ حکمت کے اگینسٹ ہوگا, یہ حکمت کے خلاف ہوگی بات کہ اس وقت پیچھے پڑ جائیں ہم لوگ کہ نہیں بھائی ابھی تمہیں ابھی کرنا تھا اور یوں ہی کرنا تھا تم نے. تو یہ اس کے اگینسٹ ہوگا. یہ قرآن کی آیت ہے سورہ انعام کے اندر, آیت نمبر 68. جب تم دیکھو کہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کی آیات کے اوپر مذاق اڑا رہے ہیں اور اس کو لائٹلی نہیں, بہت یعنی کہ موڈ ہی نہیں ان کا اس وقت سیریس ہونے کا نا, وہ اس وقت ہنسی مذاق اور ایون اللہ کی آیات اور ان کے اوپر بھی وہ اگر نان سیریس اسلام کے اوپر بھی کچھ جوکس کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں تو کیا ہے فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ. تو پھر تم کیا کرو ایسی کیفیت کے اندر جا کے, یہ نہیں کہ جاؤ لڑنا شروع ہو جاؤ اور بحث کرو ان کے ساتھ, بلکہ اعراض کرو ان سے, ڈس انگیج ہو جاؤ, ہٹ جاؤ وہاں سے, چلے جاؤ ادھر سے, اس محفل کا پارٹ نہ بنو. نہ پازیٹیو سینس کے اندر کہ نہیں میں ان کو روکوں گا, ابھی روکوں گا میں ان کو, اور جس ایک نے کہا تھا میں اس کو ایک دم سے جنا لڑوں گا اور احساس دلاؤں گا. نہیں, وہ ایک کیفیت ایسی ہے جس کے اندر فرمایا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شیطان جو ہے نا وہ اس پر ڈومینیٹ کر رہا ہوگا, تو لہٰذا اس وقت تم ڈس انگیج ہو جاؤ. اگر یہ اپروپریٹ لگ رہی ہے یہ والی بات تو ڈس انگیج ہو جاؤ, اور جب وہ ہوگی وہ محفل ختم ہو گئی, کوئی بری محفل ختم ہو گئی, اور اس وقت جا کے جو ہے پھر تم بہتر موقع کے اوپر اس کو سمجھاؤ. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے. جس طرح کوئی اٹھ کے جائے بڑا دین کے جذبے کے ساتھ, وہ کہا کہ میں نائٹ کلب میں گھس کے جا کے میں نے آج دعوت تبلیغ کرنی ہے, نائٹ کلب میں گھسوں گا, جاؤں گا اور وہاں جا کے میں نے دعوت تبلیغ کرنی ہے, اور انڈرسٹوڈ ہے کہ اس کا کیا رزلٹ نکلے گا, انڈرسٹوڈ ہے اس کا کیا رزلٹ نکلے گا. وہ ایک ایسی محفل ہے جہاں پہ شیطان جو ہے وہ ڈومینیٹ کر رہا ہے, شیطانی فیلنگز ڈومینیٹ کر رہی ہیں. اس وقت اچھے لوگ بھی برے بنے ہوتے ہیں, تو لہٰذا اس چیز سے اس سے اعراض کرو, اس سے دور رہو یہاں تک کہ وہ شیطان کا جو انفلوئنس تھا وہ ختم ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد تم جو کرنے والا کام ہے نا اس کی طرف تب فوکس کرو.
تو یہ کچھ روایات ہیں ہمارے پاس جو حکمت سے متعلق ہیں. اسی کے اندر ابھی ایک ریسنٹلی میں نے ایک لیکچر کیا تھا فینیٹسزم اور ایکسٹریمزم کے اوپر, انتہا پسندی کے اوپر ایک میں نے لیکچر کیا تھا, دہشت گردی کے اوپر لیکچر کیا تھا میں نے, وہ میں چاہوں گا کہ آپ لوگ وہ ضرور سن لیں. ان میں 2 روایات میں نے شیئر کی تھی, وہ روایات میں یہاں پر بھی رپیٹ کرتا ہوں. صحیح بخاری کی کتاب العلم کے اندر حدیث نمبر 68 ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کی ہے اس بات کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک سوٹیبل ٹائم دیا کرتے تھے دعوت تبلیغ کرنے کا. حالانکہ ہمارے اندر بہت شوق تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی سکھا رہی ہو, ان کے پرانے ساتھی جو ہیں جنہوں نے سارے اپس اینڈ ڈاؤنس کا ساتھ دیا ہو وہ سن رہے ہوں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا خیال کرتے تھے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمارے آگے نا بہت زیادہ دین ہمارے اوپر بہت زیادہ نہ ہو جائے کہ ہم بور ہو جائیں اس چیز سے, تو اس لیے اس کو حکمت کے ساتھ لے کے چلتے تھے, اس بات کو بھی حکمت کے ساتھ لے کے چلا کرتے تھے. دوسری حدیث ہے صحیح بخاری کی کتاب الدعوات کے اندر 6337 نمبر حدیث ہے, اور اس کے اندر فرمایا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صحابہ کا کیا طریقہ کار تھا, عمل کیا تھا کہ لوگوں کے آگے نا دعوت تبلیغ کرو 1 دفعہ ہفتے میں. اگر وہ ڈیمانڈ کریں اور اگر ڈیمانڈ آتی ہے وہ ڈیمانڈ کریں اور تو پھر اس کو 2 گنا کر لو, اور اگر اور ڈیمانڈ آتی ہے اور شوق ہے لوگوں کے اندر اور لگن ہے تو اس کو 3 ٹائمز کر لو, 3 ٹائمز کر لو. اور ایسا مت کرنا کہ لوگ جو ہیں وہ قرآن سے تنگ آ جائیں, یہ اپنے عباس کے حدیث کے الفاظ ہیں. یہ ایسا ہرگز مت کرنا کہ لوگوں کو اتنا اوور ویلم کر دو باتیں کر کے, اور ہر وقت کے لوگ جو ہے نا وہ قرآن سے اور دین سے تنگ آنا شروع ہو جائیں. یہ ہیومن فیکٹرز ہیں کہ ہم کبھی یہ نہیں بولنا چاہیں گے کہ یار میں تنگ نعوذ باللہ کوئی شخص کہے کہ نعوذ باللہ میں تنگ آیا ہوا ہوں, نعوذ باللہ قرآن سن کے, کوئی یہ نہیں کہے گا. لیکن یہ کہ اگر کسی کے دل میں بھی یہ فیلنگ نہ آئے تو یہ جو سب سے وائز پارٹ تھا اس امت کا, اس نے یہ ایٹیکیٹس دیے ہیں کہ 1 دفعہ کافی ہے, ونس بھی کافی ہے. اگر بہت ڈیمانڈ نظر آئے نا تو 2 کر لو, اور اگر اس سے بھی زیادہ ڈیمانڈ اور شوق اور لگن نظر آئے تو 3 کر لو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ اپنے کوئی اسلامک کورس یا کوئی یونیورسٹی میں کورس کر رہے ہیں اور آپ کہہ دیں کہ بھائی آپ ہفتے میں 5 دن لیکچرز نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ حدیث کے اندر یہ آتا ہے. یہ جنرل دعوت تبلیغ کی بات ہو رہی ہے. کوئی کورس کر رہے ہیں تو کورس کے اندر آپ فالو کریں اس انسٹرکشنز کو جو ہو رہی ہیں. کوئی ورک شاپ ہوئی تو 2 ہفتے کی رہی ہے تو 2 ہفتے وہ چلے گی ورک شاپ. اور جب تم لوگ دیکھو کہ لوگ آپس میں اور کاموں میں مشغول ہیں تو اس وقت نہ شروع ہو جاؤ ان لوگوں کو ڈسٹرب کرنا. میں ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو کہ مثال کے طور پہ یہ کہ کرکٹ میچ لگا ہوا ہے اور اس وقت کوئی آگے کہنا شروع ہو جائے کہ یہ کیا فضول چیزیں تم دیکھ رہے ہو اس وقت بیٹھ کے, اور جاؤ یہاں سے اٹھو, جاؤ جا کے قرآن پڑھو, اور دیکھو فلانا وہ فلانا لیکچر کوئی آئے اپلوڈ ہوا ہے تو اس کو جا کے سنو, ابھی یہ کرو وہ کرو. تو اگلا بہت شوق سے سنے گا, وہ واقعی کہے گا ہاں بھائی واقعی کمال ہو گیا, میں تو سوچا بھی نہیں تھا کہ میں میچ کو بند کرتا ہوں اور ابھی لیکچر بیٹھ کے سنتا ہوں. یہ اگلے کو افینڈ کرنے والی بات ہو جائے گی. کسی کا فیوریٹ ڈرامہ لگا ہوا ہے اور وہ ڈرامہ وہ دیکھ رہا کیا ہوگا, دیکھ رہی ہوں گی وہ ڈیفینیٹلی, تو وہ اگر دیکھ رہی ہیں ڈرامہ تو اس وقت کوئی آ کے یہ باتیں کہنا شروع ہو جائے تو آف کورس یہ باتیں اس تکلیف دیں گی, بری لگیں گی یہ باتیں. تو وزڈم کا تقاضا کیا ہے کہ بھائی جب وہ اپنے جس چیز میں وہ مشغول ہیں اس سے جو اس میں ابھی ہیں انگیجڈ ہیں تو ابھی مت پریچ کرو انہیں, اور جب وہ اس سے ہٹ جائیں تو تب کرو. تم خاموش رہو یہاں تک کہ لوگ تمہیں اس چیز کے اوپر اپروچ کریں کہ تمہیں بھی آ کے جنرلی اسپیکنگ, یعنی کہ جنرلی اسپیکنگ ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے کہ جنرلی اسپیکنگ ہر وقت یہ نہیں کہ جہاں میں بیٹھوں بولنا شروع ہو جاؤں, جہاں بیٹھوں بولنا شروع ہو جاؤں, بلکہ لیٹ ادرس ہیو دیٹ مومنٹ کہ وہ یہ ریلائز کریں کہ اچھا بھی فلانی چیز کے بارے میں آپ کچھ بتائیں. جب وہ سننا چاہ رہے ہیں تب بات کرو. تو حکمت اور موعظۃ حسنہ یہ 2 باتیں ہو گئیں. یہ ہم لوگ ایک بہت ہی ایک نیرو پاتھ لے رہے ہیں آج کے لیکچر کی اپروچ کا, ایک بہت نیرو پاتھ لے رہے ہیں. آف کورس دعوت تبلیغ جو ہے وہ اس کے اوپر بہت ساری باتیں اور بھی ہیں کہ پہلے تو یہ بھی نالج گین کیسے کرنی ہے آپ نے اور کیا کرنا ہے, لیکن میں نے جو روایات ان کو پک کی ہیں میں ان کو اس پیٹرن کے اوپر لے کے چل رہا ہوں. تو اس لیے ایک نیرو اپروچ ہے. دس از ناٹ اے کمپریہنسو لیکچر آن دا کمپلیٹ سبجیکٹ. اگلا جو لاسٹ جو پارٹ تھا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, اور تم نے ان کے ساتھ آرگیو کرنا ہے, بحث کرنی ہے, ان کو کنفرنٹ کرنا ہے وتھ. کنفرنٹ کس کو کیا جاتا ہے, کس کو کنفرنٹ کیا جائے گا؟ کنفرنٹ کیا جاتا ہے اس کو جو غلط آئیڈیالوجیز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں.
یہ چیز جو ہے نا میرے خیال میں آج سے کوئی 20 سال پہلے فرضی بات کے طور پہ سمجھا جاتا تھا کہ جب ہم بات کر رہے ہیں نا کہ کوئی باہر کا ملک ہے کا بندہ ہے جو ایتھیسٹ ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں خدا میں بلیو نہیں کرتا، تو ہاؤ ٹو آرگیو ود ہم یا ہر، تو کس طرح آپ نے اس کو قائل کرنا ہے، کس طرح آپ نے اس کو کنونس کرنا ہے. تو وہ ایک اپروچ ہوتی تھی. لیکن انفارچونیٹ یہ ہے کہ بہت زیادہ نہیں، اللہ کا شکر ہے، ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ. میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے یونیورسٹیز میں لیکچر دینے کا. فکس ایک یونیورسٹی میں تو پڑھایا بھی ہوا ہے، لیکن کئی یونیورسٹی میں جانے کا تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی بہت ڈومیننٹ کوئی چیز ہے. لیکن ایک ایلیمنٹ ضرور پیدا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ لوگ اب ایتھیزم کا پرچار اوپنلی کبھی کبھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نہیں بلیو کرتے اس چیز کے اندر، اور سیریس ڈاؤٹس ڈالیں گے. اور اس میں کیونکہ اب یوٹیوب کا زمانہ ہے یا سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو وہ اس طرح کی پوسٹ بھی اپلوڈ ہو رہی ہوں گی اور وہ بھی چیز ہو رہی ہوگی. تو ان کے ساتھ آپ نے مناظرہ کرنا ہوگا، آرگیو کرنا ہوگا، کنفرنٹ کرنا ہوگا ان کو باللتی ہی احسن، اس کے ساتھ جو بہت ہی خوبصورت طریقہ ہوگا. یہ نہیں کہ لڑائی جھگڑا مارنا اور دوسرے کو کافر کہہ دینا اور یہ کہہ دینا اور وہ تم تو ہی گمراہ ہو، تم یہ ہو، تم کبھی ہدایت پہ نہیں آ سکتے، تم کا ایسا یہ نہیں. یہ مسلمانوں کو زیب ہی نہیں دیتا یہ ڈائلاگ، یہ بات کرنا زیب ہی نہیں دیتا. اس میں مجھے اور آپ کو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. جو بھی میری ایج گروپ کے آس پاس ہوں گے، میرے سے بے شک 5-10 سال چھوٹے بھی ہوں، انہوں نے بھی دیکھا ہوگا جب آج سے 10 سال پہلے تک یا چلے 15 سال پہلے تک جب ڈاکٹر ذاکر نائک کی بہت زیادہ ٹاکس آیا کرتی تھیں ٹی وی کے اوپر. ایون جب پیس ٹی وی نہیں بھی بنایا تھا انہوں نے، اور اس کے بعد بھی جب پیس ٹی وی بنا بھی لیا تھا، وہ انہوں نے واقعی ہمیں ایک ایٹیکیٹس دکھائے تھے کہ کس طرح سے اگر آپ نے کسی کے ساتھ ایک مناظرہ کرنا ہوتا ہے اور آپ نے کسی کو اگر کسی کی غلط آئیڈیالوجی کے اوپر کنفرنٹ کرنا ہے تو اس کا ایٹیکیٹس کیا ہوتے ہیں. ویری ویل پریپیئرڈ، سارا ہوم ورک کیا ہوا ہے انہوں نے، ساری چیزوں کو اچھی طرح سے ڈسکس کیا ہوا ہے. پھر اس کو جب بات کی جا رہی ہے تو وہاں پہ کوئی غصے کا ایلیمنٹ نہیں ہے، کوئی وہ جو غیرت اور اس کے اندر آ کے کرنا نہیں، بلکہ ود اے اسمائل، ود اے ویری پازیٹیو ایٹیٹیوڈ. اگلے کو ذلیل کرنا بھی نہیں ہے اس کے اندر، اگلے کو دعوت دینے والی بات ہے یہ. اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس کی آئیڈیالوجی کے اوپر جو دوسرے لوگ غلط راہ کے اوپر ہیں ان کے آگے آپ نے چیز کھول کے رکھ دینی ہے، سامنے کھول کے رکھ دینی ہے کہ کیا ہے. تو وہ ایک بہترین ہمیں ایک چیز نظر آئی تھی کہ جو ڈاکٹر ذاکر نائک وہ کر رہے تھے. ظاہری بات ہے کہ شیطان نے تو وہ راستہ روکنا تھا، تو اس لیے جب یہ مودی کی گورنمنٹ آئی تو ان کے خلاف، ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف الٹے سیدھے کیسز بنا کے اور اس نہج پہ لایا گیا کہ وہ کہیں اور آؤٹ آف انڈیا ان کو کہیں اور جا کے شیلٹر لینا پڑے انہیں. تو بہت ہی میرا پوائنٹ یہ تھا کہ انہوں نے ایک اچھے طریقے سے انہوں نے مناظرہ کرنا دکھایا تھا کہ کس طرح سے مناظرہ ہوتا ہے. تو جتنی بھی غلط آئیڈیالوجیز ہیں یہ عام بندے کا کام نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. جو واعظ و نصیحت ہے، بلغوا انی ولو آیۃ، یہ تو ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور واعظ و نصیحت کرنا اچھے طریقے سے، اچھے ٹائم کے اوپر، اچھے موقع کے اوپر دیکھتے ہوئے تب کرنا، ریاکاری سے بچتے ہوئے، یہ سب چیزیں جنرل سب کے لیے ذمہ داری ہوگی. لیکن یہ جو لاسٹ والا پارٹ ہے نا، دس از ناٹ فار ایوری ون، کیونکہ جو بہت ڈیفیکلٹ آئیڈیالوجیز ہوتی ہیں نا ان کو پہلے سمجھنا، ان کو پڑھنا، ان کو کمپریہینڈ کرنا ہی بہت بڑا کام ہوتا ہے. پہلے اسی کو آپ سمجھ لیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو پہلے بڑے دین میں یہ ہوں گے. اچھا مثال کے طور پہ یہ کہ میں کوئی اس کے اگینسٹ بات نہیں کر رہا، لیکن فرض کرتے ہیں کہ جس طرح پاکستان کے اندر 1-2 یونیورسٹیز ہی ہیں جن کے بارے میں زیادہ بات کی جاتی ہے، کیونکہ وہاں پر سوچ کو اور اس کو وہ زیادہ قید نہیں کرتے، جو کہ بہت اچھی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے. تو مثال کے طور پہ ایک خاص پبلک کے اندر ایک خاص ایک رائے ہے لمز کے بارے میں، مثال کے طور پہ کہ جی جو لمز میں جاتا ہے نا تو وہ اس کی ایسا برین واش کر دیتے ہیں وہ اسے کہ وہ پھر ایتھیسٹ ہو جاتا ہے، تو یہ ہو جاتا ہے. حالانکہ ایسی بات ہے نہیں، یہ ڈیفینیٹلی وہ ایک انوائرمنٹ ضرور ایسا دیتے ہیں جہاں پہ وہ لبرل چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کو بھی زبردستی کر رہے ہوں گے کسی اس چیز کے اوپر. اس سے بڑی اگزامپل کی طرف ہم لوگ جاتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں، اور یہ ایک ڈاکٹر اسرار احمد کو فوت ہوئے 14 سال ہو گئے ہیں. تو ان کے فوت ہونے کے بعد 1 یا 2 جمعے بعد نعمان علی خان کا ایک خطبہ تھا امریکہ کے اندر، وہ انہوں نے دیا تھا. اور یہ شاید پہلی دفعہ میں نے نعمان علی خان کو سنا تھا، کیونکہ میں ان کو نہیں سرچ کر رہا تھا، میں سرچ اصل میں ڈاکٹر اسرار احمد کو سرچ کر رہا تھا. تو وہاں پر وہ ایک مجھے اسپیچ ملی والی کہ نعمان علی خان کا
جو میں ایک خطبہ یہ والا، تو اس میں نعمان علی خان نے اپنا ایک ایکسپیرینس بتایا تھا. وہ ایک نہیں کئی دفعہ وہ بات بتا چکے ہیں کہ آف کورس پاکستان سے وہ بلانگ کرتے ہیں، بیک گراؤنڈ پاکستان کے، اردو کے اب تو خیر بہت اچھے ان کے کانٹینٹ اویلیبل ہے، لیکن انہوں نے اس بات کو ملٹیپل ٹائمس مینشن کیا ہوا ہے کہ وہ ڈاکٹر اسرار احمد کے قرآن کا جو ان کا تھا اس سے کس قدر وہ امپریس ہوئے تھے. وہ اس خطبے میں وہ بتا رہے تھے کہ ڈاکٹر اسرار احمد نے یہ چاہا تھا کہ میں یہ جو لاسٹ کیٹیگری ہم جس کو ڈسکس کر رہے ہیں نا، میں ایسے کوئی گریٹ مائنڈز پیدا کر سکوں. تو پہلے ان کو قرآن اچھی طرح سے پڑھایا، اور پاکستان کے اندر رہتے ہوئے اپنے قرآن اکیڈمی سے بہت اچھی طرح پڑھایا، اور پھر ان کو ڈفرینٹ ملکوں کے نا فلاسفی کے سبجیکٹ کے اندر اور ڈفرینٹ سبجیکٹس کے اندر، ہسٹری کے اندر، سوشلزم کے سبجیکٹ سوشل سائنسز کے ڈفرینٹ سبجیکٹس، لاز، اور اس کے اندر بھیجا ان کو تاکہ جا کے وہ کریں. اور نعمان علی خان نے کہا تھا کہ وہ بہت زیادہ لوگ ان میں سے تھے وہ ٹرن آؤٹ ہی نہیں کر سکے جو ان کو ہونا چاہیے تھا. وہ ان آئیڈیالوجیز کو پڑھتے پڑھتے وہ خود غلط آئیڈیالوجی کے چکر میں پڑ گئے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن جو ہے نا وہ اس کے اندر کوئی گیپس ہے، نعوذ باللہ. قرآن کے اندر کوئی گیپس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے. پرابلم وہ ہوتی ہے کہ ہمارے اپنے اندر کوئی فلا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم نے قرآن کو ایک طرح سے سمجھا نہیں، یا ہم نے قرآن کو چھوڑ کے ہم نے اور چیزوں کے اوپر بنیاد رکھی. یعنی کہ ہم نے کوئی اور تھیوریز بنا لی جو قرآن بیس تھیوریز نہیں تھیں، اور ہم ان کو زیادہ پرسو کر رہے ہیں اور قرآن کے اوپر ہم نے کم اعتماد کیا. تو وہ ہمیں مس گائیڈ وہاں پہ، یا ہماری اپنی تھیوری جو تھی نا وہ بریک ہو گئی، ایک دم سے کلیش کر گئی اور بکھر گئی. تو وہ ایک بہت جو کہتے ہیں نا کہ ایک شاکنگ مومنٹ ہوتی ہے لوگوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بات فرمائی ہے، سورہ فرقان کی آیت 52 کے اندر فرمایا ہے، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، ہرگز کافروں کے پیچھے مت لگنا، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور ان کے ساتھ مل کے تم یہ مناظرہ کرو، انٹلیکچوئل جہاد کرو ان کے ساتھ. کس طرح؟ بِهِ، قرآن کے ذریعے ان کے ساتھ تم جہاد کبیرہ کرو. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سورہ فرقان کی آیت 52 کے اندر فرمایا ہے کہ تم قرآن کی فاؤنڈیشن کے اوپر نا کافروں کے ساتھ مناظرہ کرو. ایک بہت انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس آیت سے پچھلی آیت کیا ہے، 51 نمبر آیت کیا ہے، وَلَوْ شِئْنَا، اور اگر ہم چاہتے ہیں، لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، تو ہم دنیا کے ہر شہر ہر بستی میں نا ایک خبردار کرنے والا ایک نبی کو ہم بھیج دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ بات کی ہے، اگر ہم چاہتے تو ہم یہ کر سکتے تھے. رسالت ختم کہ نیا پیغام کوئی نہیں آ رہا، لیکن نبیوں کا سلسلہ جاری رکھتے، ہر بستی کے اندر قیامت کے آنے دن تک ایک کوئی نہ کوئی ہوتا. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم کر سکتے تھے یہ چیز، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا موڑ کیا اختیار کیا، تمہاری ذمہ داری یہی ہے، اٹ از یور ڈیوٹی ناؤ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچا دیا اور پیغام تم تک پہنچ گیا، اب تمہارے ذمہ ہے کہ تم نے اس کو آگے پہنچانا ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ کافروں کی اطاعت ہرگز مت کرنا، ان کو فالو مت کرنا، اور ان کے آئیڈیالوجیز کے ساتھ تم نے جہاد کرنا ہے اس قرآن کے ذریعے. تو جو سب سے اسٹرانگ فاؤنڈیشن آپ کی ہوگی نا وہ قرآن اور قرآنک بیس جو تھیوریز ہوں گی نا وہ ہوں گی جو صحیح آپ کو سالڈ فاؤنڈیشن فراہم کریں گی، جس میں کبھی بھی آپ پھر ایمبیرس نہیں ہوں گے، کبھی بھی آپ شیک نہیں ہوں گے اس کے اندر. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کی آیت جو میں نے پہلے کوٹ کی تھی، لا اکراہ فی الدین، اس کا اگلا حصہ، اگلا والا پارٹ کیا ہے، فمن یکفر بالطاغوت، تو جو کوئی انکار کر دے گا نا طاغوت کی چیزوں کا. ایک تو طاغوت کا بڑا ٹرینڈ چلا تھا ابھی پچھلے دنوں سوشل میڈیا کے اوپر بھی. تو شیطانی جتنے بھی تھیوریز، آئیڈیالوجیز اور اس کے جو راستے اور اس کے جو پاورز اور اس کی جو بھی واٹ ایور اٹ از، علم بھی اور جتنا بھی ہے اس کی آئیڈیالوجیز، وہ اس سب کا جو اس کا رد کرتا ہے وہ یؤمن باللہ، اور وہ ایمان لے آئے اللہ کے اوپر، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے ایک ایسے مضبوط ہینڈل کو پکڑ لیا ہے، ایک ایسی مضبوط سپورٹ کو پکڑ لیا ہے، لا انفصام لہا، جو ہرگز ٹوٹنے والا نہیں ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ٹوٹ جائے گا کبھی، وہ سپورٹ ٹوٹ جائے گی، وہ فاؤنڈیشن ہل جائے گی اپنی جگہ سے، وہ لنک بریک کر جائے گا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا. واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے. تو دنیا کے اندر اس وقت جتنی بھی آئیڈیالوجیز ایگزسٹ کرتی ہیں، جس کی وجہ سے پوری دنیا کے میں جو دھوم مچی ہوئی ہے نا، وہ ایک
طاغوت کہہ لیں، دجالی نظام کی کہہ لیں، ایک شیطانی ماحول کی کہہ لیں، اس کی بنی ہوئی ہے. اس کو بیس کے اوپر ہٹ کرنے کے لیے ضروری ہے اس چیز کے اوپر کہ ہم میں سے کچھ لوگ، سب نہیں آف کورس، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ ضرور اپنے آپ کو عام فیلڈ، عام نالج، عام دعوت تبلیغ سے نیکسٹ لیول کے اوپر لے کے جا کے اور ان آئیڈیالوجیز کو بھی پڑھیں اور اس کو دین کو بھی پڑھیں ہم لوگ، اور وہاں پہ ہم ان کے غلط خیالات اور نظریات جو ہیں نا ان کا ہم لوگ جواب دے سکیں. مثال کے طور پہ یہ کہ جو لوگ ایتھیزم کی بات کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو بلیو ہی نہیں کرتے کہ گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے، یا وہ اگر اس چیز میں انٹرسٹڈ نہیں ہے لیکن وہ دوسری باتوں کی طرف اعتراض کر رہے ہیں، اسلام کے اوپر اور طرح کے اعتراضات کر رہے ہیں، تو ہمیں ضرور ایسے مائنڈز چاہیے جو کہ اسلامک ہسٹری پڑھیں، جو ٹف کویسچنز اسلام کے اوپر پوسٹ ہو رہے ہیں ان کو پڑھ کے اور ان کا رائٹ طریقے سے جواب دیں، چاہے وہ کنٹینٹ بنائیں جو مرضی کریں اس کے اوپر، لیکن اپنے آپ کو ایک ڈیڈیکیٹ کریں اس کام کے لیے. اور اس کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کی پروویژن رکھیں مسلسل. یہ ایک میں اوپن بات کر رہا ہوں کہ جتنے بھی ادارے بنائے گئے ہیں دین کے لیے اور دین کے پروپیگیشن کے لیے، انفارچونیٹلی یہ ہوتا ہے کہ اس کے بنانے والے تو بہت بڑے اسکالرز ہوتے ہیں، لیکن وہ کوئی ایک بھی ایسا اسٹوڈنٹ نہیں بنا پاتے جو ان جیسا ہی ہو جائے. ان سے آگے نکلنا تو بہت ہی دور کی بات، وہ ان جیسا بھی ہو جائے، ان کا ہاف ہی نہیں ہوتا ہے بلکہ انفیکٹ. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ جتنے مرضی ہم ادارے دیکھ لیں جو دین کے نام کے اوپر بنے ہیں، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم لوگ ایک ایسا سلیبس بنا لیتے ہیں کہ یار یہ میری سوچ ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ میں نے بیسٹ راستہ ڈھونڈا تھا، یہ کریکولم ہے، یہ پڑھنے کا طریقہ ہے، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنے بھی اگلے آ رہے ہیں نا وہ بس اس کی فوٹو کاپی بنتے جائیں، ایک فوٹو کاپی مشین ہو اور وہ چیز ہی بنتے جائیں بس. وہ تو جو میں نے کہا تھا بس وہ میری بات سے ایگری کریں گے، وہ میری ایگزامپلس کو ہی کوٹ کریں گے، وہ میری ہی تعریف ہونی چاہیے، یا کم از کم میری تعریف نہیں تو میری ہی بکس، میرے ہی کانٹینٹ، میرا ہی وہ جو سب کچھ ہے نا بس میں ہی ہونا چاہیے. اور کوئی نیا ٹاپک کبھی بھی آئے گا دیر از نو روم فار اینی ڈسکشن، بس میرا جو کہنا ہوگا نا وہ حرف آخر ہوگا. جب اس بنیاد یا اس سوچ کے ساتھ ادارے بنائے جائیں گے نا تو 100% کبھی بھی ہم اسکالرز نہیں پیدا کر سکیں گے. ہم قرآن کے پڑھے لکھے لوگ پیدا کر لیں گے، ہم وہ لوگ ضرور پیدا کر لیں گے جو عربی کے بہت خوبصورت لہجے کے اندر حدیث آپ کو سنا دیں گے فوراً، اور وہ یہ عین ممکن ہے کہ ان کو بہت سارے اسکالرز کے نام زبانی یاد ہوں اور وہ چیز اس ٹائپ کا آپ کو میٹیریل مل جائے گا. لیکن آپ کو وہ اسکالرز جو کہ ایک فری تھنکنگ مائنڈ کے ساتھ اپروچ کر سکتے ہیں پرابلم کو، وہ نہیں آپ کو ملیں گے. جب ملکوں کے اندر یہ حال ہو جائے گا، مثال کے طور پہ آپ مڈل ایسٹ کے تمام ممالک کے اگزامپل لے لیں جہاں پہ جتنے بھی امام مسجد ہوتے ہیں ان سب کے پاس ایک ریٹن خطبہ آتا ہے، انہوں نے بس اس خطبے کو پڑھ کے بتانا ہے، پوری ریاست کے اندر خطبہ بھیج دیا جائے گا اور انہوں نے سب نے خطبے کو پڑھ کے بتانا ہے. وہ ماحول ہی نہیں بنتا یونیورسٹیز کے اندر، وہ شہروں کے اندر ماحول ہی نہیں بنتا کہ آپ ایک فری تھنکنگ اسکالرلی مائنڈ کریٹ کر سکیں. تو جو کوئی بھی اس راستے کو اپروچ کرنا چاہے نا، یا ایسا انسٹیٹیوٹ بنایا ہوا اگر کسی نے ایسا، تو پلیز یہ ریکویسٹ ہے کہ الاؤ کریں اسے. ٹھیک ہے لیولز ہوتے ہیں، جس طرح گریجویشن، جس طرح میٹرک اور وہ لیول، یا جو بھی ہم ہائی اسکول کہہ لیں اس سب کو، انٹر کو شامل کر لیں، وہاں پہ کوئی تھیسس کا کوئی آپ کو سبجیکٹیو کویسچنز نہیں ہوتے اس کے اندر بہت نیرو کویسچنز ہوں گے، یہ والے سائنٹیفک بیسڈ آبجیکٹیو قسم کے کویسچنز ہوں گے. سبجیکٹیو کیسے ہوتا جاتا ہے؟ جیسے جیسے آپ گریجویشن، پھر پوسٹ گریجویشن، پھر آپ ڈاکٹریٹ اور اس طرف جاتے ہیں، وہاں پر ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو فائنڈ فلاز ان ایگزسٹنگ تھیوریز. وہاں پہ دیکھو پہلے کیا چیز مسنگ تھی، کم اپ وتھ سم تھنگ نیو. وہ ایک ماحول بنتا ہے، اور ظاہری بات جس طرح میں نے کہہ دیا کہ ایک پیرامڈ کی شیپ بنے گی، نیچے شروع سے نہیں ہو رہا ہوگا. تو ہاں ایک بیسک قرآن کورس ہونا چاہیے، پھر ایک نیکسٹ ایڈوانس لیول کورس بھی کوئی ہو جائے، پھر کوئی اور چیز بھی ہو، لیکن ایونچولی ایک اوپر جا کے پھر ایک وہ راستہ ہونا چاہیے جہاں پر اتنا دل جگر ہونا چاہیے کہ کوئی میرے سے کہنے کو میرا اسٹوڈنٹ ہو کسی زمانے میں، لیکن اب وہ میرے سے ڈس ایگری کرتا ہے. تو یہ تو بہت اچھی بات ہے علی، یہ تو بہت اچھی بات ہے. الوداع کے اندر جب میں 10 سال سے کر رہا ہوں تو میں وہاں پہ ایک جملہ ضرور بولتا ہوں یہ والا، اور جب میں یونیورسٹی میں بھی ہوتا تھا، خیر وہ یونیورسٹی کو ایکسکلوسیو اسلامک وہ تو نہیں تھی، وہاں تو کمپیوٹر سائنس پڑھاتا تھا، لیکن یہ جملہ میں ضرور بولتا تھا
کہ آپ لوگ جو ہے نا اگر 100% کوئی بھی ٹاپک دے دیا, اگر آپ لوگ میری 100% ہر بات سے اگری بھی کر رہے ہیں, کوئی کویشچن بھی آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا اور کچھ بھی نہیں ہو رہا, تو آئی ایم ناٹ ایٹ آل ہیپی. اگر آپ لوگ میری کسی بات سے انٹلیکچولی ڈس ایگری بھی کریں یا کوئی بہتر چیز آ سکتی ہے سامنے یا وہ, تو دیٹ از کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک کھلے دماغ کے ساتھ اس چیز کو قبول کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ اسکالرس کے اندر, ہماری ہسٹری کے اندر آپ دیکھیں تو مثال کے طور پہ امام مالک امیجیٹ اسٹوڈنٹس ان کے, امام شافعی امیجیٹ اسٹوڈنٹس, نیکسٹ جنریشن امام احمد بن حنبل, یہ ایک چین, ایک کیٹیگری کے لوگ ہیں, لیکن انہوں نے ایک دوسرے سے اختلاف کیا. ان کی کوئی اور کمپائلیشن ہے حدیث کی, انہوں نے اور ورکنگ کی, اس نے کوئی اور کی, ان کی فقہ کے اوپر بھی ڈفرینٹ ہے, اور دونوں ہر صورت میں ایک بہتر چیز سامنے آتی ہے. پھر تو اسلام کی فنڈامنٹلز کے اوپر تو کوئی بحث نہیں ہے, لیکن باقی جتنا بھی جو دین کا جو کام ہے اس کے اندر ایک ہائر لیول ہونا چاہیے ضرور سوچ کا. باقی جو جنرل ذمہ داری ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ فصلت کی آیت, جس کا دوسرا نام سورہ حامیم سجدہ بھی ہے, آیت سورہ نمبر 41 ہوتی ہے, آیت اس کی 33 کے اندر فرمایا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ, اس شخص سے اچھی اور بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. اس شخص سے اچھی اور بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. چاہے وہ آپ کہیں کہ آج کل جس طرح ایک ٹرینڈ چل گیا نا, کوئی موٹیویشنل اسپیکر ہے, کوئی ہم کہیں کہ جی کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو ہر ایک کے کلپس نظر آ رہے ہوں گے اور اس طرح کر کے, وہ بلانے والا ہو اللہ کی طرف, وَعَمِلَ صَالِحًا, عمل خود بھی کرتا ہو بہت نیک سال ہے, وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, اور بہت ہمبلی یہ ایک بات کا کلیم کرتا ہو کہ میں خود صرف ایک عام مسلمان ہوں, میں خود بھی ایک عام مسلمان ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس سے اچھی اور کس کی بات ہو سکتی ہے. اور یہاں پہ کوئی یہ بات نہیں ہو رہی کہ آپ کا کوئی پروفیشن چھوڑ کے آپ نے ڈیڈیکیٹڈلی ایک یہ والا کام کرنا ہے, واٹ ایور یور پروفیشن از, یا کوئی پروفیشن نہیں بھی ہے, مثال کے طور پہ کوئی فیمیلز ہیں جو ہاؤس وائف ہی ہیں, کچھ بھی ہیں, واٹ ایور اٹ از, جو آپ کی پوزیشن ہے, اینڈ اف یو آر سیٹسفائڈ ایٹ دیٹ پوزیشن, کہ آپ کی وہ پوزیشن جو ہے نا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, ناٹ جسٹ کہ آپ کے کمفرٹ کے لیے اور آپ کے صرف اپنی فیملی کے لیے, کیونکہ کمفرٹ زون میں سے نکلنا پڑے گا. یہ جو ڈیوٹیز ہمارے اوپر ہے نا, ذمہ داری ڈالی ہے, یہ ہم کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑے گا, اور ٹائمز کھپانے پڑیں گے, کوئی نہ کوئی فیملی کے اپنے ایونٹس مس آؤٹ ہوں گے آپ کے, کوئی کچھ نہ کچھ سیکریفائس مانگے گا یہ کام. لیکن واٹ ایور یور پوزیشن از, واٹ ایور یور پوزیشن, کہیں جاب میں ہے, کہیں امپلائر ہیں, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں, لیکچرر ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں, اپنا بزنس رن کرتے ہیں, جو بھی کر رہے ہیں نا آپ, یہ آپ کے صبح شام کا ایک حصہ ہونا چاہیے, چاہے آپ کے اپنے امپلائیز کے ساتھ, چاہے اپنے کولیگز کے ساتھ, چاہے اپنے جو آپ کے فردر جو باس ہو گئے ان کے ساتھ آپ نے کرنا ہے, اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, اپنے ٹیچرز کے ساتھ, جو بھی آپ کا گروپ ہے اس میں یہ بات رکھیں کہ دین کے اشاعت لازمی ہے. باہر کے ملک کے اندر اگر ہیں تو وہاں پر اور طرح کی ذمہ داری ہیں. یہ ایک نیرو پاتھ ہم نے لیا ہے اس ٹاپک کو, ہم نے اس کے سارے کلرز کو ہم نے وہ ایکسپلور نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اور پھر دوسری بات جو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5027 ہے, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں. اور ایک اور روایت جو بالکل اس کے ساتھ ہے اس میں یہ کہ افضل ترین, اس میں خیرکم ہے, اس میں جو ہے نا وہ فضیلت کے ساتھ, افضل ترین وہ لوگ ہیں. خیرکم من تعلم القرآن, جو خود بھی قرآن کو پڑھتے ہیں, سیکھتے ہیں, سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اسی کے علم کو آگے پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ لوگ ڈائریکٹ رول ادا کر سکتے ہیں, کچھ لوگ سپورٹرز کا رول ادا کر سکتے ہیں اس کے اندر, کہ ٹھیک ہے ایک آرگنائزیشن چل رہی ہے تو آئی کین سپورٹ دیم. ہر بندہ اوریٹر نہیں بن سکتا, تو میرے پاس ایک اور اسکل ہے, آئی کین ڈو دس, میں یہ کام میں آپ لوگوں کا ہیلپ کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں. یہ جو کرنٹ ہمارا جو ٹاپک ہے یہ کولیبریشن ہے, تو اس فارم کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا مشکات ویلفیئر ٹرسٹ, جس کو میں خود اس کا پارٹ ہوں, اور جس کے اندر شروع میں انٹروڈکشن میں بتایا تھا کہ آلو اسکول اور اصلاح پبلک اسکول وہ دونوں ان کے پارٹ ہیں, اس ٹرسٹ کا پارٹ ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو نقابی بلاگرز کمیونٹی جن کے ساتھ دا ٹین کلب بھی ہے, تو ان کا بھی یہ جوائنٹ کولیبریشن ہے. تو ایک فارم ہم نے آپ کے ساتھ جو رجسٹریشن کا کیا تھا اس میں بھی ایک آپشن تھا مثال کے طور پہ کہ آپ کس طرح سے ہیلپ کر سکتے ہیں. کوئی والنٹیئر ورک کر سکتے ہیں آپ لوگ, تو اس کے اندر اپنا اسکل سیٹ شیئر کر لیں ہمارے ساتھ. فائنینشلی اگر ہیلپ کر سکتے ہیں تو وہ ضرور بتائیں,
تو جو آلریڈی کام کر رہے ہیں اسی کو فوکس کرتے ہوئے کہ قرآن کے ہی نالج کو آگے پھیلانا ہے اور اسی کے اوپر محنت کرنی ہے، تو ہیلپرز کے طور کے اوپر بھی کام کیا جا سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس کلاس کو اگلے ویک کے اندر کمپلیٹ کریں گے، اور امید ہے کہ کم از کم اور کچھ نہیں تو اس بھاری ذمہ داری کا احساس ضرور ہو گیا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر اس بات کو ڈالا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر گواہ رہنا کہ میں نے پیغام پہنچا دیا، اب جس تک پیغام پہنچ گیا اس کا کام ہے اس نے آگے پیغام پہنچانا ہے۔ اس ذمہ داری کو میں اور آپ سمجھیں، اور اتنی ہلچل مچے ہمارے اندر کہ اب میرے پاس جتنا بھی وقت رہ گیا، واٹ ایور از لاسٹ، لیکن اب میرے پاس جتنا بھی وقت رہ گیا نا، آئی نیڈ ٹو سیریسلی پلان آؤٹ تھنگس۔ اب میں نے چوک آؤٹ کرنا پلان کہ what do I have to do، کیا کر سکتا ہوں میں یا کر سکتی ہوں، اور اس کے لیے چاہے کانٹیکٹ کریں، رابطہ کریں، جو اس کے اندر ہیلپ پرووائڈ کی جا سکتی ہے انشاءاللہ ہم اویلیبل ہیں۔ آج کے ٹاپک کو ہم یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔